نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ گویا کہ دین میں ثبات اور پختگی اور ہدایت اور رحمت پانے کا ایک ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی اتباع بھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے معاملات اور معمولات کو جانا جائے۔ لہٰذا خوشی اور ناراضگی کے مواقع کے اوپر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خوشی میں قہقہے اور نہ رونے میں چیخ و پکار ایسا کوئی جذباتی اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ کبھی غم ہوتا تو آپ کی صرف آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں، لیکن آپ زبان سے وہی بات کہتے تھے جو اللہ کو پسند ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح تھا خوشی کے موقع پر آپ کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ خوشی میں ہیں، لیکن اس میں خوش ہونے کے مواقع پر یہ سمجھ لینا کہ ہم جو چاہے بات کہہ سکتے ہیں، جو چاہے ہم خوشی کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار کر سکتے ہیں، گانا بجانا اور پارٹیاں اور یہ سب کچھ کرنا، تو یہ چیز ہمیں شریعت میں نظر نہیں آتی ہے۔ ایک مہذب انسان وہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا محبوب انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر زندگی کے ہر موقع کے اوپر ایمان نظر آتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بندگی کی زندگی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم جب عبادت کے مواقع ہوتے ہیں تو ہم بہت اچھی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب اس کے باہر کا موقع آتا ہے تو اس وقت بھی ہم حدود پار کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیاب ٹھہرے تو آخر ان کے معاملات میں کیا ایسی چیز تھی، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایسے ہی اپنانا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ مسکرائے نہ ہو۔ گویا لوگوں کے لیے ایک ویلکمنگ مسکراہٹ جو تھی وہ آپ کے چہرے پر رہتی تھی۔ اب دیکھنے میں تو آپ اتنے مصروف ہیں، کہاں جنگیں ہیں، اتنی ٹینشن ہے، پھر کفار مشرکین کی سازشیں ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی ایک ڈیوٹی ہے جو ادا کرنی ہے۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ بائی چوائس ہے، چاہے تو بتائیں چاہے نہ بتائیں، ہم جیسے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کو تو ہر ایک کو بتانا تھا اور ہر ایک کو سچ بھی بتانا تھا، پھر ہر ایک کی جو مخالفتیں تھیں ان کے جواب میں اخلاق بھی دکھانا تھا، بد اخلاقی بھی نہیں کرنی تھی، اتنا بھی ظرف رکھنا تھا۔ تو ایسا شخص جو ہے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی تلخ ہو جاتا ہے، یا ہم اس کو جواز بنا لیتے ہیں کہ میں اتنی مصروف ہوتی ہوں نا، بس سارا دن لوگوں سے ڈیل کر کر کے نا، تو میں تو بس مسکرانے کے قابل ہی نہیں رہتی، یا میں تو بس سیدھے منہ بات ہی نہیں کر سکتی اس کے بعد، کیونکہ میرے حالات ایسے ہیں۔ تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے درمیان سیلف مینجمنٹ کرنا، اپنی سیلف گرومنگ کا خیال رکھنا اور اپنے آپ کو بھی مینٹین کرنا کس طرح ہوتا ہے، یہ ہم انبیاء علیہ کرام سے سیکھتے ہیں کہ وہ اتنے ٹینشنز والے ماحول کے اندر سے بھی سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ گویا جب کسی کو دیکھا جائے یا کسی کی طرف آپ کی نظر جائے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ ایک آسان انسان ہیں، ایک آپ خوش انسان ہیں، دل کے صاف انسان ہیں، اور آپ دوسرے کے لیے ایک اچھا جذبہ رکھنے والے انسان ہیں۔ اور ہم سب اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ ہمارا جس سے بھی واسطہ پڑتا ہے، کسی کو ہم دیکھیں یا کوئی ہمیں دیکھے، تو ہمارے دل میں ایک بات گزرتی ہے اس کے لیے، یعنی کسی کے لیے کچھ گزرتی ہے۔ تو اگر کوئی مسکرا کے آپ کی طرف دیکھے تو آپ کا دل ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے آپ کو اٹینڈ کیا یا ویلیو کیا یا آپ کے ہونے سے اپنی زندگی میں یہ خوش ہے۔ تو یہ مسکراہٹ جو ہے یہ بہت بڑا صدقہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا جو ہے وہ وینٹیلیشن سسٹم ہے، سمجھیں، یعنی آپ کی جو اندر کی ٹینشنز ہوتی ہیں نا، اس کو اے سی کا کام کرتا ہے۔ جب اندر گرمی زیادہ ہونے لگے تو مسکرانا شروع کر دیں، تو یہ آپ کی جو گرمی ہوگی نا وہ نکلنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ چیز بھی آپ کے مزاج کو ٹھنڈا اور اچھا رکھتی ہے۔ جب کسی سے ناراض ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے تھے کہ اسے کیا ہوا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، یعنی بہت برائیاں کرنا،
وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، برے برے الفاظ استعمال کرنا اور اس کو لان تان کرنے کے بجائے اب تھوڑا سا آپ کا انداز جو تھا ویسا ہو جاتا تھا کہ آپ کہتے تھے کیا ہو گیا اس کو، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، مراد کیا ہے کہ عربوں میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا۔ ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا گھر میں تصویر والا پردہ لٹک رہا ہے۔ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اس کو تبدیل کر دو، یعنی سو سمپل، یعنی آپ کے صرف چہرے سے پتہ چلا کہ آپ کو یہ صحیح نہیں لگا کہ جو ہے، اور آپ نے کہا اس کو چینج کر دو۔ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ہم اتنے تقوی والے ہوتے، اتنے متقی لوگوں کے گھروں میں تصویر کی ذرا سا پردہ ٹانگ دیا ہوتا، اور وہ بھی ٹانگا بھی بیوی نے ہوتا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا انداز کیا ہوتا لان تان کا، اور کیا ہم نے ایک پہاڑ اٹھایا ہوا ہوتا کہ اس گھر میں یہ چیزیں چلیں گی اور کسی کو یہ احساس نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی ہم تقریریں شروع کر دیتے ہیں جب کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ آپ نے صرف سمپل کہا کہ یہ یہاں کے لیے مناسب نہیں ہے، اور وہ جو بات آتی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اور کتے ہوں وہاں پہ فرشتے نہیں آتے ہیں، تو آپ نے کہا اس کو کچھ اور تبدیل کر دو، تو اس کو تبدیل کر کے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا نے وہ جو بیٹھنے کی گدی ہوتی ہے اس کا کور بنا لیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس میں اس کی ذلت ہوتی ہو، یا اس کو کم اہم کیا جاتا ہو، کہ جس میں آپ بیٹھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، تو اتنی نمایاں جگہ پہ وہ نہ ہو۔ تو اسی یہ بات ہے کہ آج ہمارے گھر میں جتنی بھی آرائش کی چیزیں ہیں اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آتے ہوں، کیونکہ بعض لوگ تو اپنے گھر میں اپنی فیملی کا اتنا ڈھیر تصویروں کا دیواروں پہ سجا کے رکھتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہماری خواہش نفس کی پیروی ہے یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے آ ہی نہیں رہے اس گھر میں جہاں پر اتنے سارے افراد رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی خواہش کو اللہ کی شریعت کے تابع کرنے کا نام ہی ایمان اور رحمت اور ہدایت پانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ جب کوئی چیز آپ دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے، لیکن آپ زبان سے اس کا اظہار بہت زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جتنے آپ دیکھیں کہ یہ ائمہ کرام ہوتے ہیں یا جتنے اسکالرز ہوتے ہیں یا جتنا اہل علم لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بہت حیا کا خیال رکھتے ہیں، منہ در منہ لوگوں کو باتیں نہیں کہتے، خواہ مخواہ لوگوں کو ذلیل نہیں کرتے رہتے، یا اپنی دینداری کا روب نہیں جماتے رہتے ہر ایک کے اوپر، یا اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ صرف ایک خاموشی سے اختیار کر لیتے ہیں جس سے دوسرے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگا، یا وہ خود نہیں کہتے کسی اور سے کہلوا دیتے ہیں کہ آپ ان کی اصلاح کر دیجئے، تاکہ کوئی شخص جو ہے معیوب نہ سمجھے کہ اتنے بڑے شخص کی شاید اس میں مقام میں کمی بیشی کی گئی ہے۔ تو یہ حیا کا ہونا ہر معاملے میں اللہ سے حیا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ سے حیا آ جاتی ہے تو انسان کو برا لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسے انداز سے بات کرے جو مناسب نہ ہو۔ سوچے اگر انسانوں کو برا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو کیا لگتا ہوگا کہ کیسا مومن ہے یہ کہ ایسے ایسے اور ایسے بات کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ آپ صرف نماز روزہ نہ دیکھیں کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے اور تہجد گزاریاں کتنی کرتے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ جو اسلام ہے وہ وے آف لائف ہے، تو جو وے آف لائف سے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے وہ صرف تقریریں کرنے سے نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ملتا تھا تو وہ بہت قرآن سنتا اور ایمان لے آتا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو اسٹائل تھا، آپ کی جو اپنی پرسنالٹی تھی، وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی تھی۔ تو ہم سب یہ دیکھیں کہ ہم کسی سے جب بات کرتے ہیں دین کی یا عمل کرنے کی یا اصلاح کرنے کی، یا اپنی ہی آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی جیسے گزار رہے ہیں، تو کیا وہ ابلاغ دین کا ذریعہ ہے؟ تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آغاز کرتے ہیں، پارہ نمبر 23 ہے، وَمَا لِيَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا،
اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ فرعون کی قوم کا ایک شخص تھا کہ جو ایمان لے آیا، لیکن ابھی تک وہ اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ فرعون ظلم کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ رسولوں کو قال بد قرار دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، ان کے حق میں کمی ہو رہی ہے، تو ایسے میں وہ فوراً ان کی سپورٹ کے لیے اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، اور اس نے آ کے لاجیکل ایک بات کرنے کی کوشش کی کہ میری قوم کے لوگوں، اب اپنی قوم کو خود ہی سمجھا رہا ہے کہ میں تو تمہاری قوم کا ہوں نا، چلو آپ مخالف قوم کی تو آپ کہتے ہیں جی مخالفت کرنی ہے، تو میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ کیوں کر لو؟ دیکھو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ان کے سچا ہونے کا کہ ہم سے کوئی اجرت نہیں لیتے۔ ایک بہت بڑی بات، ہم شیطان اس میں بھی درار ڈال دیتا ہے کہ جب آج کل کے دور میں جو کہ نفسا نفسی کا دور ہے اور ہر شخص پیسے کی دوڑ میں ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے بغیر پیسوں کے دین پڑھانے لگے تو بھی شک کرنے لگتے ہیں کیا مفاد ہوگا، آخر ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جو بغیر کوئی اجرت لیے ہوئے اس خدمت کو انجام دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں جو آج بھی موجود ہیں، ان کے مشن کو لیے ہوئے ہیں، وہ آج بھی کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔ تو اس میں، اور اگر کوئی لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ دین پہ اجر نہیں لے رہا ہوتا، وہ آپ کو جو اپنا ٹائم دے رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں جو پورا ٹائم جو جاب نہیں کرتے اور وہ دین کی سروس پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ اگر اس کی تنخواہ لے لیتے ہیں تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اخلاص جو ہے وہ سلامت رہے۔ اسی طرح وہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ آدمی نبی ہی ہے، کیونکہ وہ نبی ہونے میں بھی شک کر رہے تھے، تو فرمایا کہ وہ خود ٹھیک رستے پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے لوگ ہمیں نوٹ کرتے ہیں کہ آپ جو بتانے جا رہے ہیں کیا آپ خود بھی ویسا کرتے ہیں؟ اور پھر اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس ہستی کی عبادت کر لی ہے، میں نے اس ہستی کو مان لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جہاں میں پلٹ کر جاؤں گا۔ تو جب میں دنیا بھی اسی کے لیے گزار رہا ہوں اور مجھے پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، تو لاجیکل سی بات ہے میں کسی اور کی کیوں مانوں؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا بھئی ہم اپنے گھر کا کھاتے ہیں، ہم کسی اور کے آگے کیوں جھکیں؟ تو آپ کو یہ جو اعتماد آتا ہے کس چیز پر، یہ کس چیز پر آتا ہے کہ آپ خود سیلف سفیشینٹ ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ سیم اسی طرح جس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسی ذات ہو، جس کے پاس ایسا خالق ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ پریشان زندگی گزارے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جا کے شرک کرتا پھرے یا لوگوں سے کہتا پھرے یا کہیں اور سے مدد مانگے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں؟ تو کتنی لاجیکل تھے یہ لوگ، اور کس طرح انہوں نے دین کو سمجھا کہ جب ایک بات سمجھی تو پوری ڈیپتھ کے ساتھ سمجھ گئے۔ پھر اسی طرح کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے یہ اعتماد ہے اس چیز کا، کیونکہ اگر مجھے کوئی قتل کرے گا بھی تو دونوں حالتوں میں خیر ہے۔ اب یہ اس نے کیا فرمایا، یہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ تمہارا لفظ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ چلے کہ فرعون نہیں ہے، جو رب ہے، جو خدا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ اتنے مشکل کریٹیکل حالات کے اندر جب اس نے سچویشن دیکھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ اٹھا لیں نبی کے اوپر، تو اس نے ان کو پھر اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی۔ گویا کہ ہر انسان کو اپنی کنٹریبیوشن دینی چاہیے دین کے اندر، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی ایک کی بات نہیں سمجھ میں آتی، خاندان میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا وہی بات سمجھاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں نے سمجھایا تھا، اس کو نہیں سمجھ میں آیا نا، اب یہ زندگی بھر نہیں سمجھے گا، نہیں ہو سکتا ہے اس کو کوئی بات کہیں اور سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیں مختلف لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، کسی کا کسی پہ اثر ہو جاتا ہے، کسی کا کسی سے ہو جاتا ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر ہے۔ بظاہر تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ جو سچی بات کرے گا مروا دیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد انجام کیا ہوا؟ فوراً جنت میں چلا گیا سیدھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے گا اس کا انجام کیا ہے کہ اللہ اسے راضی ہوگا اور اسے جنتیں دے گا۔ اب مرنے کے بعد بھی کہہ رہے کاش میری قوم کو پتہ چل گیا ہوتا کہ میری مغفرت اسی وجہ سے ہو گئی ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، اور اللہ اس کو باعزت لوگوں میں داخل کر دیا گیا۔ اس لیے اگر اس راستے میں عزت چلی جائے، اس راستے میں جان چلی جائے، اس راستے میں کوئی اپنا مال چلا جائے، تو سمجھیں آپ سے قبولیت کے درجے آپ کے لیے کھل رہے ہیں، مزید آپ کے لیے بلندی درجات ہو رہا ہے۔
تو اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان بچا بچا کے رکھے، اچھا لوگ کیا کہیں گے، اگر کسی نے بات بنائی نا میرے اوپر، میں یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی مجھ پہ بات، وہ آپ پہ بات نہیں بنائی جا رہی ہوتی، وہ کس پہ ہو رہا ہے، وہ دین پہ بات کی جا رہی ہے. اور دین پہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، تو اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. انبیاء علیہ السلام نے اپنی عزت کو کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اگر ہم کریں گے، اگر ہمیں مارا جا رہا ہے یا ہمیں ہجرتیں کی جا رہی ہیں تو اس کا شاید ہماری عزت میں کوئی کمی آ رہی ہے. آپ کی عزت میں اس سے کیسے کمی آ سکتی ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کر دے. اب یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ جن لوگوں نے اسے ابھی ابھی قتل کیا تھا ان کے خلاف کوئی غصہ اور جذبہ انتقام اس کے دل میں نہیں تھا کہ وہ اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کرتا. اس کے بجائے وہ اب بھی ان لوگوں کی خیرخواہی کیے جا رہا تھا، اور مرنے کے بعد اس کے دل میں اگر کوئی تمنا آئی تو وہ بس یہی تھی کہ کاش میری قوم میرے اس انجام نیک سے باخبر ہو جائے، میری زندگی سے نہیں تو میری موت سے سبق لے کر راہ راست اختیار کر لے. اور وہ شریف انسان اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہیں چاہتا تھا، بلکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایمان لا کر جنت کے مستحق بنے. اور اسی کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی خیر خواہی کی. یہ ہے مرد مومن کا اخلاق کہ اسے کوئی کتنا ہی برا بھلا کہہ لے، پھر بھی اس کا دل کہتا ہے کہ نہیں، اس کو بتانا ہے، اس کو رستہ دکھانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنا نقصان کر لے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری حکمت میں کمی ہو، یہ ہو سکتا ہے ہم نے اللہ سے مدد مانگ کے نہ بتایا ہو کسی کو، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس وقت بتایا اس وقت وہ قبول کرنے کے قابل نہیں تھا، یعنی سچویشن ایسی تھی کہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ اس وقت سن ہی نہیں رہا تھا. اور نہیں تھا، اگر ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مان رہا تھا تو اللہ سے اس کے لیے ضرور دعا کرتے رہیں، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام صرف بتانا ہے، دل بدلنا اللہ کا کام ہے. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی. بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، اور ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مہلت دیتے ہیں اس میں جب وقت پورا ہوگا تو جو لوگ ایمان لائے بچا لیے گئے، جو لوگ نہیں مانیں گے لپیٹ میں آ جائیں گے. پھر ہم لاکھ دیکھتے رہے کہ اچھا سب کوئی بھی نہیں مانتا تو ہم کیوں مان لیں. تو جب کوئی نہیں مانتا تو انجام میں بھی سارے جو ہیں برابر کے شریک ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں یہاں پر ایک مرد مومن کو اپنی حجت مل گئی کہ میں نے کم از کم بتا دیا تھا. اس لیے ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو نصیحت کرتے رہیں، اچھا بتاتے رہیں. وہ نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں ہے، دعا کر لیں اس کے لیے. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے نکالے ہیں تاکہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا تو نہیں ہے؟ پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں یا خود ان کے اپنے جنس میں سے، یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ طاق ہیں اور انہوں نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ جفت میں ہیں، یعنی جوڑے جوڑے بنائے ہیں. حتیٰ کہ جتنی مادی اور غیر مادی، یعنی جیسے غم اور خوشی جو نظر تو نہیں آتے لیکن ایک جوڑا ہے، آسمان زمین ایک جوڑا ہے، اسی طرح انسانوں میں جوڑے ہیں. ہر طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں جوڑے بنائے گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو زندگی بخشی ہے اور اس کے اندر سے باغات کیے اور چشمے نکالے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ بورنگ بھی کراتے ہیں تو پانی نہیں نکلتا ہے. کیوں نہیں نکلتا ہے؟ کیونکہ وہاں اللہ کا اذن نہیں ہوتا. اس لیے آتا ہے نا، کون ہے کہ جو زمین سے پانی نکال لایا اگر اللہ تعالیٰ اپنا پانی روک لیتا ہے. پھر اسی طرح سے کہیں پہ پانی کی شیری نکلتا ہے، کہیں پہ کھارا نکلتا ہے. یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے کہ کون سا پانی کہاں کیسا ہوگا. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن کو ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. گویا یہ دن رات کا آنا بھی بہت ہی ایک کمال چیز ہے کہ جو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح. اچھا ایون آپ مغرب سے پہلے تھوڑا پہلے بھی دیکھیں تو سورج اچھا خاصا چمک رہا ہوتا ہے، یعنی کافی دن ہوتا ہے، روشنی اچھی خاصی ہوتی ہے. لگتا نہیں ہے کہ ابھی کچھ لمحے کے اندر یہ غروب ہو جائے گا. تو اس کو دیکھ کے مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ یہ ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت دن ہے اور ابھی تو نہیں مغرب ہونے والی، ابھی تو 15، یعنی ایون میرے خیال ہے شاید آلموسٹ 15 منٹ بھی ہوں تو اچھی خاصی دھوپ سی محسوس ہوتی ہے. اس کو دیکھ کے مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا یہ بھی ایسی ہے. ہمیں یہ جو لش پش ہے، ہماری زندگی کے جو رونقیں ہیں، یہ جو ہماری مصروفیات ہیں، صحت ہے، عافیت ہے الحمدللہ، یہ سب ہمیں لگتا ہے یہ ایسے ہی رہے گا. لیکن وہ جو
آخری 15 منٹ ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت تک بھی لگ رہا ہوتا ہے کچھ نہیں ہاتھ سے جائے گا، لیکن جیسے ہی آپ کے دیکھیں جب 5 منٹس جانا شروع ہوتے ہیں نا، ایک دم سورج تیزی کے ساتھ ڈوب جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے وہ بہت سلو سپیڈ پہ ہوتا ہے، اور وہ جو تیزی کے ساتھ جب ڈوبتا ہے تو پھر ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے، جیسے ہی مغرب ہوتی ہے تو وہ چھا جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہماری زندگی بھی ہے. ہمیں لگتا ہے ایسا ہے، لیکن جس وقت موت آنے کا وقت کلوز پہ آتا ہے تو وہ اتنا وائنڈ اپ ٹائم ہوتا ہے، اتنا تیزی کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے بہت سارے کام سوچے ہوتے ہیں نا اپنے زندگی کے سوچے میں، کلمہ پڑھ لیں گے، نیک بن جائیں گے، صدقات اس وقت کر لیں گے جب جانے والے ہوں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے اس وقت، نیک نصیحتیں کر جائیں گے، لوگوں کو وصیت کر جائیں گے، وہ سارے کام جو ہم نے اتنا کچھ ادھورا رکھا ہوا ہے وہ لیکن وائنڈ اپ ہوتے دیر نہیں لگتی پھر اس وقت. تو اس وقت کیا ہے کہ اسی وقت سے سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہر دن ایسا گزرنا چاہیے کہ جیسے جب سورج غروب ہو گیا تو گویا کہ میرا زندگی کا جو وائنڈ اپ ہے ایک دن کا ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ اس کا حساب کتاب کہ وہ کس چیز پر وائنڈ اپ ہوا. آج کی میری عبادات کیا تھیں، آج میرا آخری عمل کیا تھا جس وقت سورج غروب ہوا، آج کی میری آخری بات کیا تھی جس وقت جو تھا میں نے آج کا دن ختم کیا، پھر آخری نیکی کیا تھی. ہر چیز کو اگر آپ آخری کر کے نوٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کس چیز کا مجموعہ ہے. یعنی سونے سے پہلے میرا آخری کام کیا تھا، میری آخری سوچ کیا تھی، آخری نیکی کیا تھی، آخری بات کیا تھی. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ جب آپ درست کرتے چلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں عادتاً جب درست ہوتی ہیں تو معاملات بھی سنت پر آ جاتے ہیں. سورج غروب ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ غروب ہوتا ہے تو پہلے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اجازت دے دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب سجدہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، اجازت مانگے گا تو نہیں دی جائے گی، بلکہ کہا جائے گا جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ. چنانچہ اس دن وہ مغرب سے نکلے گا. اور وہ کون سا دن ہوگا؟ جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا دن ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ جو نشانیاں بھی ہیں کہ اللہ کے اذن سے جب دن نکل آتا ہے تو انسان کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ آج اللہ کے اذن سے سورج بھی نکل آیا، عافیت رہی، اور جب ہم صبح اٹھے تو ہم زندگی کو پا سکے ہم، لہٰذا اس پہ شکر ہے. اور چاند اس کے لیے تو ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں جہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کسی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یعنی ہر کوئی اپنے اپنے زون میں کام کر رہا ہے، اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے. کوئی کسی کے ڈپارٹمنٹ پہ اعتراض نہیں کرتا، کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے. اس لیے یہ کائنات میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ نظام چل رہا ہے کہ ہر جو سروس ہے وہ ہمیں بہت وقت پہ مل جاتی ہے. یعنی جب سورج کو آنا ہے تو ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، سورج ابھی تک اندھیرا ہی نہیں ہو رہا، ابھی تک روشنی نہیں نکل رہی، ابھی تک ستارے ہی نہیں آ رہے، تو ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا پڑتا. اسی طرح مہینہ ہی نہیں شروع ہو رہا کیونکہ ابھی تو مہینہ شروع ہو جانا چاہیے تھا. اس لیے کیونکہ ہر جو ہے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ تابعداری کے ساتھ، صرف عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ کے لیے کام کر رہی ہے. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. گویا جو کشتی ہے اور اس کی مختلف پھر آگے جو قسمیں ہیں، بڑے بڑے شپس ہیں، کروز ہیں، یہ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیے ہیں، اور اس کا ڈیزائن کرنا، اس کا جو ورکنگ ساری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے. اور سب سے پہلی کشتی کون سی تھی؟ جو نوح علیہ السلام کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس میں اپنے بندوں کو اللہ نے سوار کیا. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر کے رکھ دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے. کتنی گاڑیاں، کتنی سواریاں، کتنے جہاز، کتنے ہوا میں جہاز سب چل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کو خاص مہلت تک کے لیے سیفلی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ان کو وہیں ڈبو دیتا ہے یا کریش کر دیتا ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. اب کتنی واضح اور کتنا عام رویہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں. سوچیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کتاب آج کے لیے نہیں ہے یا یہ اتنے پہلے لکھی گئی ہے، کیونکہ انسان انسان ہی رہے گا، اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کی باتیں سب کچھ وہی رہیں گی جو ہر دور میں رہا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے
کہ جب ہم ان کو مختلف طریقے سے کہتے ہیں کہ انجام سے بچ جاؤ، تو نہ تو ان کو آگے ڈر لگتا ہے کہ جو میں حرکت کر رہا ہوں آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، نہ ان کو کبھی پیچھے کے واقعات سن کے خوف آتا ہے کہ اچھا جو فلاں میرے جیسے عمل کرنے والے کے ساتھ یہ انجام ہوا تھا تو اب یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، سنی انسنی کر جاتے ہیں، جیسے سنا ہی نہیں ہے، التفات ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں ہوتی جس وقت بات بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات اور جو بار بار آتی ہے کہ یہ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، تو یہ بھی نکالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب خرچ کریں گے تو دل کھلتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں رحمت اور برکت آتی ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے سے اپنے اندر اگر نیکی کی قوت نہیں آ رہی، مثلا نہیں التفات آ رہا، نہیں دل لگ رہا دینداری کے اندر، نہیں نماز میں دل لگ رہا ہے، آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ میں ایسی حرکت کر رہا ہوں جو صحیح نہیں ہے، تو پھر صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ظاہر اور باطن کو تقویٰ عطا فرما۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ گویا کہ ایک اور بد اخلاقی جو کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جو ان کے مال میں حصہ ہے غرباء کا وہ نکالا جائے، تو کیا جواز یہ دیتے تھے کہ جسے اللہ نے نہیں کھلانا چاہا ہم اسے کیوں کھلائیں۔ اب آپ دیکھیں نا کیسی کیسی حجتیں ہوتی ہیں، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، ان کو بھی امیر بنا دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں ان کی ایسی تھیں کہ جو حجت بازیاں تھیں، لیکن جو حجت بازی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، بہت اسمارٹ ہے، میرے پاس ہر سوال ہوتا ہے میرے پاس، تو انہوں نے یوں کہا میں نے تو آگے سے یہ کہہ دیا، میں نے تو آگے سے ان سے پوچھا، اور جب میں نے پوچھا نا ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، چپ ہو گئے وہ، میں نے تو چپ کرا دیا سب کو۔ تو یہ جو اسمارٹنس ہوتی ہے کہ جو دین کے اندر بحث سے کرنا یا اس طرح کی بات کرنا کہ جو زیب نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ جو اسمارٹنس میں نہیں آتا بلکہ یہ جہالت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اسی آپ دیکھیں نا ابو جہل کی طرح کی باتیں کون تھی، ابو کیوں کہتے تھے اس کو، جہالت کا بھی باب تھا وہ، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جو بات وہ کر رہا ہے یا جو وہ نکال رہا ہے نقطے نکال رہا ہے دین میں، وہ بہت ذہانت کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل جس چیز کی راہ تک رہے ہیں بس ایک دھماکہ ہے جو جکا انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ وصیت تک نہیں کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے اگر آپ چھوٹی سی بات سمجھنا چاہیں کہ جب کچھ بے ہوش ہوتا ہے تو وہ اس کا بس چلتا ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو، یا وہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی کر لے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب ہم مر جائیں گے اور جب سور پھونکا جائے گا تو انسان جب نکالے جائیں گے تو وہ ایک بے بسی کا عالم ایسا ہوگا کہ ہم جو کہا جا رہا ہوگا وہ کر رہے ہوں گے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے، وہ کہہ رہے ہیں ادھر چلے جائیں ہم ادھر چلے جائیں گے، وہ ہم چھپ جائیں گے کہیں پہ جا کے شاید، تو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنے کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اتنا سخت دن ہوگا، ایسی بات ہے نا جیسے اگر کوئی خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے یا کوئی ایسی آفت آ جائے تو کیا سب لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کس نے کیا پہنا ہوا ہے، کس کے پاؤں میں چپل ہے، کس نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اتنا سخت دن ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں اچانک سور پھونکا جائے گا۔ کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی نہ پلائے گا کہ قیامت برپا ہوگی۔ کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لانے کی بھی اسے مہلت نہیں ملے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ موت آتی ہے تو کیسے آتی ہے، یعنی خدا نخواستہ آپ کہتے ہیں نا کہ کہیں پہ وہ فائرنگ ہو گئی، کوئی بم کا دھماکہ ہو گیا، اب اس میں کیا تھا، کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑا ناپ رہا ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، ابھی وہ یوں کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے جو تھا وہ سب کے سب جو تھے وہ واپس چلے گئے اپنے رب کے پاس۔ تو یہ وہ ہے، قیامت بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بستر پہ آرام فرما رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا اب کلمہ پڑھنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب ہمارے سدھرنے کا ٹائم آیا ہے، بلکہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کیوں تیاری رکھو، کیونکہ وہ اچانک ایسے انسان کو دھر لے گی کہ انسان کو پتہ نہیں چلے گا۔
آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے. اپنے عمل دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، کیونکہ عمل کے مطابق بدلہ ہے. اگر عمل زیادہ اچھے ہیں تو زیادہ اچھا بدلہ ہے، اگر کم اچھے ہیں تو کم اچھا بدلہ، اور اگر برے ہیں تو پھر برا بدلہ ہوگا. اس لیے جو کمائی ہے اس کے مطابق ہی ہوگا. اس لیے اپنے جو اعمال ہیں ان پہ نظر رکھتے ہوئے اسے اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ سے نیت کو بھی رکھیں کہ اللہ میری مدد فرما اور مجھے مرنے سے پہلے وہ اعمال عطا فرما جو مجھے حسن خاتمہ عطا کر دیں، جو میرے لیے قبولیت کا باعث بن جائیں. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. کیوں؟ ان کا عمل ایسا تھا کہ وہ جنتوں میں چلے گئے، اور وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. بامنظر دیکھیں کیا خوبصورت ہے کہ ان کی بیویاں بھی وہاں موجود ہیں، شوہر موجود ہیں، فیملی موجود ہے، لذیذ چیزیں موجود ہیں، مسندیں ہیں، تکیے ہیں، جو طلب کر رہے ہیں وہ حاضر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا اعزاز بھی مل رہا ہے. اب ایک ہے یہ چوائس کہ انسان ایسا عمل کر لے، اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو کہ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہو ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. اب پھر وہی بات، جو تم کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں، گویا عمل کی نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس لیے عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر شخص کو مانیٹر کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ کوئی شخص اپنے عمل کو بہت ہلکا لے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، یا وقت ضائع کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وقت ہی ہماری پونجی ہے. اس وقت میں جو کما لیا وہ وہاں جا کے اس کا رزلٹ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا. وہ زینت اور سجاوٹ، نمائش، آرائش کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا. انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون؟ جو یہاں پر اللہ کے راستے میں تکالیف اٹھاتے رہے یا قتال کرتے رہے. اور تکلیف میں ہر وہ تکلیف شامل ہے جو اللہ کے راستے میں ہوتی ہے، چاہے آپ کو اٹھ کے وضو کرنے میں کیوں نہ تکلیف ہوتی ہو، کیونکہ آپ کو نماز پڑھنی پڑ رہی ہے اور آپ کو نماز پہ وضو کرنا ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے اور نیند توڑ کر یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں. تو کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا باعث ہے. اسی طرح فرمایا گیا کہ 70,000 لوگ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ کن لوگوں کا اعزاز ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کی پیروی نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو اسی طرح سے فرمایا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو. اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو دیکھو کہ اس کا یہ حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں. اگر وہ موافق نہ ہو تو شیطان اس شخص کے ساتھ ہے. اب یہ کرائٹیریا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہماری نیکی یا بدی کا پتہ نہیں چلتا. مثلا آپ کہتے ہیں اس کی بات مانوں کہ اس کی مانوں. بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے یہ تو میری فرینڈ ہے، یا یہ تو میری امی ہے، یا یہ تو میرا بہت اچھی بہن ہے جو مجھے بات کہہ رہی ہے. تو اس کا ایک معیار ہے کہ جو شخص آپ کو بات کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کیا وہ اللہ کے اور شریعت کے حکم کے مطابق بات کہہ رہا ہے. اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ شیطان اس شخص کے ذریعے آپ سے پھر وہ کام لے رہا ہے. یعنی وہ امی نہیں ہے، وہ شیطان نے ان کو یوز کیا ہے اس میں. اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی اور اس کے شیطان کی عبادت کی. اسی طرح اگر تمہارا نفس بھی تمہیں کسی کام کو کرنے کے لیے اکسائے، جس کو ہم کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے، تو دیکھو کہ کیا وہ شریعت کی روح سے کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اجازت نہ ہو تو تمہارا نفس خود شیطان ہے اور یہ شیطان اس کے ساتھ ہے. یعنی ایک تمہارا نفس شیطان، دوسرا وہ دوسرا شیطان مل گیا، دو ہو گئے ساتھی. اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم اس کی عبادت کے مرتکب ہو جاؤ گے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جوارے سے آدمی ایک کام لے رہا ہوتا ہے مگر دل اور زبان اس کام میں شریک نہیں ہوتے. بعض لوگ ایک گناہ کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کہ دل ان کا اس پر راضی نہیں ہوتا اور زبان ان کے اللہ سے مغفرت کر رہی ہوتی ہے اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں. یہ محض ظاہری اعضاء سے شیطان کی عبادت ہے. کچھ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے دل سے جرم کرتے ہیں، زبان سے بھی اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ہاں تو کیا ہوا اگر کر لیا
تو یہ ظاہر اور باطن دونوں میں شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں. گویا کہ انسان چاہے دل سے برا جان رہا ہے لیکن پھر بھی گناہ کر رہا ہے, کہ اندر سے ہم کہتے ہیں نا ہے تو ویسے غلط بات, اللہ معاف ہی کرے, لیکن فلاں ہے بڑا ایسا آدمی, اللہ معاف کرے, ہے تو یہ غیبت, لیکن یعنی اب برا سمجھ رہا ہے اس کو کہ یہ غیبت ہے, لیکن کر بھی وہی کام رہا ہے. تو گویا انسان جو ایسے کام کرتا ہے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے یا شیطان کی پیروی کرتا ہے, اس کے پیچھے لگتا ہے, تو کسی نہ کسی طرح شیطان اس کے کبھی زبان کو, کبھی اعضاء کو, کبھی دل کو, کبھی پورے کے پورے وجود کو, تو اس کے اندر ملبس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھی دھوکہ نہ کھائے. وہ تو نظر آ جاتا ہے نا کہ دوست بہکا رہے تھے, لیکن وہ کہاں نظر آتا ہے جب انسان کا اپنا دل کہہ رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں بس میرا اتنا دل چاہ رہا تھا. بس وہ جو دل ہے اصل میں وہ پھر شیطان کی گرفت میں ہے اس وقت. تو اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے اپنے تمام اعضاء کو بچانا چاہیے, صبح شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے, اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ اپنے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے 3 دفعہ. تو یہ چیز ہے کہ ہر عضو کی بھی نگرانی کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا عضو تو نہیں ہے جو میری خواہشات اس طرف جا رہی ہوں جو کہ شریعت کے مطابق نہ ہو. جی اسی نے فرمایا اور میری ہی بندگی کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے, مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں, ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں اور پھر یہ راستے کی طرف پلٹ کر دیکھیں, کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی اسی طرح مست کر کے رکھ دیں کہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کے ساتھ کو ہم الٹ دیا کرتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر بھی ان کو عقل نہیں آتی ہے؟ یعنی انسان کے جو ہاتھ پاؤں ہر چیز انسان کی جو ہے وہ گواہی بن رہی ہے. ہم تو سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا, جب ہم چیٹنگ کرتے ہیں لیپ ٹاپ پہ, امی نہیں دیکھ رہی, رات کا اندھیرا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, ہم جس سے کیا بات کر رہے ہیں, کس سے ملنے جاتے ہیں, کیا جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ نہیں پتا. لیکن یاد رکھیں کہ جو ہمارے اپنے اعضاء ہیں یہ سب سے بڑے مخبر ہیں, یہ سب سے پہلے غداری کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور بڑھ کر اپنی نیکیاں بتائے گا, پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی ہم تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں. پھر اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اس کی ران گوشت ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ اب تم بولو, کیونکہ اگر کسی نے کوئی زنا کیا یا کوئی اور ایسا کام کیا, یعنی جو کچھ تھا, تو گویا اس کے جو اپنے ایک بیان تھے اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے جو اعضاء ہیں ان کو بولنے کی اجازت دے دی جائے گی. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. گویا یہاں پر جو زندہ کا لفظ ہے وہ بہت اہم ہے. یہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور جو انکار کر رہا ہے اس کے لیے یہ حجت ہو جائے کہ ہم نے اس کو بتا دیا تھا, اس کو پتہ چل گیا تھا. تو ہم مرنے کے بعد جو یہ اتنی زیادہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ زندوں کو سنا دیں اور سمجھا کے بتا دیں تاکہ ان کی زندگی سمر جائے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے نا کہ اگر مرنے کے بعد سورہ یاسین پڑھ دیں اور کس خیال سے پڑھتے ہیں یہ تو پتہ نہیں مجھے, لیکن بہرحال اس کو قرآن جو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ زندوں کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ ان کی زندگی سدھر جائے, اور جب کسی کی زندگی سدھر گئی تو آخرت تو انشاءاللہ اس کی سدھر ہی جائے گی. کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے, اب یہ ان کے مالک بن بیٹھے ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں, کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا جو باتیں بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے, ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مویشی عطا کیے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی پیداوار نہیں ہے. مویشی پیدا ہو نہیں سکتے نا, آپ کہیں کہ کھا لیں ہمیں زیادہ چاہیے تو ہم ذرا بنا لیں, ایسی کوئی چیز نہیں. پھر اسی طرح ہر جانور کو مسخر کیا جس سے فائدہ اٹھانا تھا. اگر آپ سوچیں نا بکری ہوتی اور شیر کی طرح ہوتی, یعنی آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے تھے بھلا کبھی؟ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کیا ہے مختلف جانوروں کو کہ کوئی درندہ ہے تو کوئی جنگل کا ہے, کوئی اونٹ ہے, کوئی بکری ہے, اور اس کے الگ الگ فائدے اور الگ الگ اس کے کام ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا,
اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس سے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ کس کی طرف؟ جس کی اتنی بڑی بڑی قدرتیں ہیں، لہٰذا ہمارا وہاں پہ جانا اور دوبارہ اٹھایا جانا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب وحفظا من كل شیطان مارد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے فرشتے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، اور وہ جو زمین و آسمانوں کا اور تمام چیزوں کا مالک ہے، جو زمین و آسمان میں ہیں اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ گویا یہاں پر فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ بڑی قسم کھائی جا رہی ہے، اور کن کی؟ جو کہ صف باندھنے والوں کی۔ فرشتے جو ہیں وہ صف در صف ہوتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم ایسے صف نہیں بناتے ہو جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا وہ کیسے بناتے ہیں؟ کہا وہ ابتدائی صف کو پہلے پورا کرتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے، اور پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی۔ فرمایا سنو، اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا۔ آج کل اپنی صفیں دیکھیں، کیونکہ تراویح پہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو کیونکہ بعض لوگ شاید مسجد کم آتے ہیں، خاص طور پہ جیسے خواتین بھی کم جانا ہوتا ہے، تو ان کو جماعت میں کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آتا۔ بعض مردوں کو بھی نہیں آتا کہ بالکل جڑ کے آپ کا کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور ایسے جم کے کھڑے ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایسے جیسے دیوار کھڑی ہوئی ہو۔ کہاں یہ کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کندھا ملانے کی کوشش کریں تو وہ اور کھسک جاتے ہیں، حتیٰ کہ کھسکتے کھسکتے وہ پتہ چلتا ہے صف آگے سے آگے جا رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کندھا ملانا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے صف میں کھڑا ہونے کا درست طریقہ سیکھیں تاکہ اس کی صحیح برکتوں سے حاصل کر سکیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ اگر صفوں میں خلا ہو تو وہاں شیطان سیاہ بکری کے بچے کی شکل اختیار کر کے داخل ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جماعت میں کھڑے ہوئے تھے، بالکل دھیان نہیں تھا، یا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کوئی جو پڑھا جا رہا تھا، یا پھر آپ کا کھڑے کھڑے تھکاوٹ بیزاری سی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک شیطان کی اکساہٹوں سے دور رہتا ہے تو آپ کا دھیان بھی اس طرف برقرار رہتا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملال اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیستار گارے سے پیدا کیا۔ تم اللہ کی قدرت کی کرشمے پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہیں اور مٹی بن جائیں، ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت پھر ہم زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔
بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور جگہ کہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا کہ گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، ہم پر تمہارا کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا اور ہم خود بھی بہکے ہوئے لوگ تھے۔ اس لیے قرآن بار بار یہ نصیحت کرتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو دوست نہ بناؤ جو خود دین سے ہٹا ہوا ہے، جو خود اللہ کے اطاعت نہیں کرتا، جو خود سرکشی میں ہے۔ اسی طرح کسی ایسے شخص کی بات نہ مانو کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا شخص آپ کو بہکانے کا جب ذریعہ بنے گا تو یہ جواز کافی نہیں ہوگا کہ اس نے کہا تھا، میں نے تو نہیں تھا، میں بے قصور تھا، کیونکہ اس نے بہکایا اور میں بہک گیا۔ تو یہ بہک جانا کسی کے کہے پر آ کر خود ایک جرم ہے۔ اور پھر یہ ہم کیسے بہک جاتے ہیں؟ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے، جب ہمیں خود نہیں پتا ہوتا دین کیا ہے، اس لیے ہمیں پھر جو کہہ دیتا ہے ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم جس بھی وجہ سے بہکیں اس کی ذمہ داری بہرحال ہمارے اپنے اوپر ہی ہوگی۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق بھی کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازمت دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ بار بار ایک بات آ رہی ہے، جو عمل ہے اس کے مطابق اجرت مل رہی ہے، اس کے مطابق ہی آپ کا سب کچھ ہوگا۔ ایسے ہی نا آپ دنیا میں جو آپ پڑھتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو آپ جس طرح کی قابلیت ہوتی ہے ویسے ہی آپ کو کام ملتا ہے نا، اور جیسی قابلیت جیسا کام ہوتا ہے اس کے مطابق اجرت ہوتی ہے۔ تو کوئی انسان یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ہوں تو میں ان پڑھ لیکن آپ مجھے CEO لگا دیں ذرا اس کسی اچھی سی کمپنی کا۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ کو وہ جزا ملے کہ جو آپ نے عمل نہ کیا ہو؟ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے سنجام بس سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہوگا، ہر طرح کی لذیذ چیزیں ہوں گی اور نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کی لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اب یہ منظر کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں رغبت پیدا ہو، تاکہ ہم اس سے شوق ہمارے اندر آ جائے کہ ہم اس جنت کو حاصل کر سکے کہ جہاں پر اتنا کچھ ہے۔ اور آپ سوچیں کہ عزت بھی خاص طور پہ وہاں نعمت کے طور پہ رکھی گئی ہے کہ مکرمون ہوں گے وہاں پر، اور یہ عزت آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی اہم چیز ہے۔ انسان اپنی عزت کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتا، یعنی لوگ ہماری عزت کریں، ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہوتے وہ، ہم تو عزت لینے کے لیے کرتے ہیں جو وہ صرف ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم کیا کچھ نہیں کرتے اور عزت بچانے کے لیے پھر ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہماری عزت اور زیادہ بڑھ جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ کارنامے کرتے ہیں، ان کی عزت جو زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ لوگ نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے دنیا میں نظر آتا ہے کہ باعزت لوگوں کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ تو جنت میں بھی عزت کا مقام بھی ہے اور باقی نعمتیں بھی ہیں، ہر وہ نعمت ہے جس کی ہم وش کر سکتے ہیں۔ جنتی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جنت کے پھلوں کو انجوائے کریں گے ہر وقت، وہاں پہ ہر چیز، یعنی اب اس وقت تو ہوتا ہے نا آپ کو اب یہ وقت نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہیں وہ کھا نہیں سکتے، پھر ایج کے ساتھ آپ کی بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن جنت ایک ایسی آئیڈیل پلیس ہے جو وش کی جا سکتی ہے، اور وہاں پہ وہی سب کچھ ہے جیسے آپ فینٹیسی ورلڈ جس کو کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت کے کھجور کے تنے سبز زمرد کے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور ٹہنیوں کا چھلکا جنت کا لباس ہوگا، ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے، یعنی ہلے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، ان میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی، یعنی سیڈ لیس جو ہے پھل ہوں گے، کیونکہ گٹھلی بیچ میں ہرڈل بن جاتی ہے نا، تو ہر تلخی، ہر سختی، ہر
جو ذرا سی بھی مشقت ہو سکتی تھی وہ بھی جنت سے ختم کر دی گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ جب دلوں کو بھی صاف کر کے جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا تو کیا اچھا منظر ہوگا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی کسی سے جیلس نہیں ہو رہا، کوئی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ نہیں رہا کہ اس کو بڑی زیادہ بڑی جنت کیوں مل گئی، مجھے ملنی چاہیے تھی یہ جنت. تو ایسے کوئی جذبات نہیں ہیں. تو لہٰذا اس جنت کو پانے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا، سمجھنا، آگے پہنچانا چاہیے. سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ہم کم از کم اپنے گھر والوں کو ہی قرآن پڑھا دیں، کیونکہ کم از کم ہمارے بچے ہی ساتھ جانے والے ہوں. ہم اور وہ ایک ساتھ کہیں پر جائیں گے تو آپ دیکھیں انجوائمنٹ بڑھ جاتی ہے نا. اسی لیے یہ بڑا پروٹوکول رکھا گیا ہے ان لوگوں کا کہ جو خود ایمان لائیں اور جن کی اولاد نے ان کی پیروی کی اسی رستے پر، تو ان دونوں کو جمع کیا جائے گا. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. اب جیسے ہوتا ہے نا، آپ سیٹ ہو گئے، اب ایک دوسرے پوچھیں ہاں بھی بتاؤ تم کیسے آ گئے، آپ کہتے ہیں آپ کیسے ادھر پہنچے. پھر وہ ایک دوسرے کے حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والے ہو، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اسے خطاب کر کے کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہم کو آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہے. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، اور وہ ایک درخت ہے جو جہنم کے تہہ سے نکلتا ہے اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، اور جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ پڑے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں سے ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. گویا کہ اللہ کے لیے اخلاص کا ہونا اور اللہ کے لیے خالص ہونے سے ہی بچت ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں یہ کیوں نہ کروں، لیکن آپ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے میں اس لیے نہیں کرتا، تو بس یہ بات چاہے نہ بھی سمجھ میں آئے تو بھی کر جائیں، تو بچت اسی میں. اب یہاں پہ ایک منظر دیکھیں جو منظر کشی کی جا رہی ہے کہ دو رفیق تھے، دو ساتھی تھے، ایک ساتھ رہنے والے تھے. وہ گھر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں، وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی جو ساتھ تھے. اب وہ اپنے رفیق کو کہہ رہا ہے کہ جب میں نیکی کر رہا ہوتا تھا تو میرا جو دوست ہوتا تھا وہ مجھے یہ کہتا رہا تھا کیا تم بھی ان میں شامل ہو گئے ہو؟ جیسے ہم اس دفعہ کہتے ہیں نا کوئی دین کی طرف آ جائے، جب ایک ساتھی یا اپنا کوئی گھر والا یا اپنا کوئی اور، تو ہم کہتے ہیں لو اب تم بھی چل پڑے اسی رستے کی طرف، تم بھی انہیں لوگوں میں ہو گئے ہو جو کہتے ہیں کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہوگا. تو ہم بعض دفعہ کسی کو تانا دے رہے ہوتے ہیں اس بات کا کہ اچھا اب تم بھی مولوی بن گئے ہو، یہ مراد ایک طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں اپنے لفظوں میں. اب یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا تانا برداشت کر لیا لیکن پھر بھی میں نے دین نہیں چھوڑا، میں نے اس کی باتیں برداشت کر لی لیکن میں نے دین نہیں چھوڑا. اب جب دیکھا تو وہ جہنم میں ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کا یہ تو فضل ہو گیا کہ میں تمہاری باتوں میں نہیں آ گیا، اللہ کا یہ فضل ہو گیا جس نے مجھے بچا لیا اس انجام سے جس میں آج تم ہو. اس لیے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ بعض دفعہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگ ہی اگر بات کر رہے ہیں تو دیکھیں کیا وہ شریعت کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، جو بھی میں نے ابھی معیار بتایا آپ کو. حتیٰ کہ اپنا دل بھی اگر کہہ رہا ہے کسی بات کے لیے تو پہلے ذرا اس کو چیک کر لیں، اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اپنے دل سے کنورسیشن کریں، باقاعدہ کمیونیکیٹ کریں. کیوں کروں یہ؟ وہ آگے سے آپ کو جواب دے گا نہیں نہ دیکھیں نا آپ یہ سب نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ سب کا کیا تعلق، میں کیوں کروں، کیا یہ ہمیں ہے؟ یعنی کیونکہ بعض دفعہ نا اپنے آپ کو بالکل ایسے سمجھانا پڑتا ہے جیسے آپ کسی بچے کو کھڑا کر کے سمجھاتے ہیں نا، ادھر آؤ یہ کام کیوں کیا تھا، پھر آپ اس کو اچھا برا بتاتے ہیں، دیکھو یہ کتنا غلط کیا. اسی طرح بالکل اپنے آپ سے مخاطب ہو کہ کیوں ایسے، جیسے مثلا اگر آپ کی نیند زیادہ ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہے، کیوں سوئے زیادہ، نیند آ رہی تھی، کیوں نہیں نیند آ رہی تھی زیادہ، کھانا زیادہ کھاتے ہیں، شیڈیول غلط ہے، کیا ہے، مجھے جواب دو ابھی اس کا، اور اس کو سیدھا کرنا ہے. پھر اس کو تنبیہ کر کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کریں، 2 ہاتھ لگانے ہیں تو 2 ہاتھ لگائیں، اس کے ساتھ صدقہ کرنا ہے صدقہ کریں، لیکن اس کی بھی نہ سنیں. یہ بھی وہی ساتھی بن سکتا ہے آپ کا جو برا ساتھی ہو سکتا ہے، جو آپ کو بہکا کے کہیں لے جائے، کیونکہ انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی جو وقت گزارتا ہے وہ اس میں بھی کان اس کے سنتے رہتے ہیں کہ میرا نفس اندر کیا چاہتا ہے.
اسی طرح سے برا دوست وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو. یعنی کیسے پتہ چلے جو میرے ساتھ رہنے والے دوست ہیں وہ اچھے ہیں کہ برے ہیں؟ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو، فرائض میں کوتاہی کرنے والا ہو، اسی طرح سے منع کردہ چیزوں سے باز نہ آتا ہو، اس کے آگے جرت کرنے والا ہو، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا، برے اخلاق سے پیش آنے والا، قطع رحمی کرنے والا، والدین کا نافرمان، ہمسائے سے برائی کرنے والا، زیادہ غصہ کرنے والا، متکبر اور لوگوں کو اذیت دینے والا، گویا کہ عقیدہ، عمل اور سلوک کرنے میں دین سے منحرف ہونے والا اگر کوئی شخص ہے تو یہ مثال ہے ایسے شخص کی کہ وہ برا ساتھی یا برا رفیق ہے. اسی طرح سے وہ جو حدیث میں اچھے اور برے دوست کی مثال بھی دی گئی ہے کہ کستوری بیچنے والے اور بھٹی جھونکنے والے سے دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اگر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ رہے گا تو اس کو وہی صحبت کا اثر اس کے اندر ضرور آ جائے گا، اس کی سوچیں، اس کی گفتگو ضرور متاثر کرتی ہے. اس لیے دیکھیں کہ میرا ساتھی کون ہے، جو جنت میں میرے ساتھ جانے والا ہے یا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ کتنی عمدگی سے کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا جواب دیتے ہیں جب کوئی ہمیں پکارتا ہے. یہ ہمارے پکارنے میں کمی ہوتی ہے کہ ہم کو پکار ہی نہیں رہے ہوتے اس طرح سے جیسے کہ پکارنا چاہیے. سلام نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اب یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے کہ وہ قلب سلیم لے کر آیا. دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے دل سے. وہی کس طرح نازل ہوئی؟ دل پر نازل ہوئی. اب جب دل انسان کا سلامت ہوتا ہے شرک سے، خواہشات، غیر ضروری خواہشات نفس سے، اسی طرح سے دوسروں کی غیبت سے، بغض سے، کینے سے، تنگی سے، ظلم سے، جب ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، سلامت ہو جاتا ہے دل، تب وہ دین کے لیے سلامت ہوتا ہے. یعنی دین اس میں اترتا ہے، دین کا نور اس میں ہوتا ہے، دین کرنے کا دل چاہتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے درسوں میں جانا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے قرآن کی تلاوت سننا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے نیک لوگوں سے ملنا. تو یہ اچھا آپ کو کب لگتا ہے؟ جب دل کے اندر دین جو ہے وہ بطور زینت کے موجود ہے، اس کا نور موجود ہے. لیکن جب ادھر ہی اندھیرا چھا جائے تو پھر آپ ٹکرے ہی مارتے رہیں گے، پھر تو نمازوں کی، لیکن وہ اندر کچھ نہیں جا رہا ہوتا. تو اس لیے جو ایک اہم صفت یہاں پر آئی ہے کہ وہ کتنا ان کے اندر اتنی کنوکشن کیسے تھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر کہ پوری قوم کے مقابلے پر وہ کھڑے ہو گئے تھے. یہ اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ جب انسان کا دل کے اندر اعتماد ہوتا ہے نا کہ جو میں جس دین پر ہوں بالکل ٹھیک ہوں، تب جا کے آپ ساری دنیا کے مخالفت مول لے سکتے ہیں. اسی نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ پھر اس نے سترداروں پر نگاہ ڈالی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے نہیں ہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پیل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے رب مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دے دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو ہی بتا کہ تیرا کیا خیال ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو ان کی قوم نے دھتکار دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے جب زندگی گزارنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر ایسی کی کہ قوم جو تھی وہ نیچی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین. سبحان اللہ. آپ نے پہلے بھی یہ دیکھے تھے الفاظ کہ کس طرح سے انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ نے بھی کہ میں جا رہا ہوں، اللہ میری بہترین رہنمائی کر دے گا. ہمارے ساتھ سے کوئی چیز جا رہی ہو، کوئی رشتہ جا رہا ہو، دنیا میں سے آپ کو لگ رہا ہو خسارہ، کچھ نہیں بچا اب اس وقت میرے پاس، کیا ہم اتنا حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکیں کہ میں جا رہا ہوں اللہ کی طرف، وہ میری صحیح رہنمائی کرے گا، مجھے پتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے ان چیزوں سے.
یہ ہے وہ کنوکشن، یہ ہے وہ اعتماد کہ اگر دنیا میں کچھ بھی ہاتھ سے چلا گیا تو کچھ نہیں گیا، سمجھو کچھ بھی نہیں گیا، اور جب اگر دین چلا گیا سمجھو سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا۔ تو جب ان کے پاس دین تھا تو انہوں نے یہ اعتماد رکھا کہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ صحیح جگہ پہ رہنمائی کرے گا اگر میں یہاں سے نکالا بھی گیا۔ اور پھر کیا کہہ رہے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین کا ساتھ دے دے، عطا کر دے، مجھے اپنی جناب سے عطا کر دے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا سنی تو ان کے دین کو بھی ایسی مثال بنایا کہ قابل مثال ہے آپ کی دینداری، اور پھر ان کے اولاد کو بھی ایسا ہی بنایا۔ کیوں؟ انہوں نے بیٹا مانگا ہی صالحین میں سے تھا، انہوں نے بیٹا مانگا ہی اسی لیے تھا کہ وہ نیک بن سکے۔ ہم بیٹے کیوں مانگتے ہیں؟ پھر اسی طرح سے وہ خود نیک تھے، یعنی صرف بیٹا نیک مانگا نہیں تھا، خود نیکی پر قائم بھی تھے۔ اب کیا تھا کہ بہت عرصے کے بعد بیٹا ہوا، لیکن جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسے ذبح کر رہا ہوں۔ اور اب دیکھیں یہاں پر وہ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو بچوں سے بھی مشورے کرنے چاہیے تاکہ وہ دینداری میں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دے سکیں۔ اس نے کہا ابا جان آپ کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ ہے وہ تربیت کہ جب آپ بچوں کو نیکی میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، ان کی تربیت شروع سے ایسے کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار۔ ہمیں اتنی مشقت کیوں پڑتی ہے بچوں کو ایک نماز پڑھانے کے لیے؟ ابھی اس سے کیونکہ ہم ان کی تربیت ہی نہیں کرتے، اتنے عرصے تک تو نماز میں کھڑا ہی نہیں کرتے۔ اچھا خود بھی نماز میں کیجول ہوتے ہیں، جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں نا یہ بھی ایسے صحیح ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب ہمیں ہوش آتا ہے تو بچہ 18-19 سال کا ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہنا شروع کرتے ہیں نماز پڑھا کرو، پھر لوگوں کے آگے شکوے کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتا، یہ اتنی دفعہ کہتی ہوں۔ کب کہتے ہیں؟ تربیت کیا کی تھی؟ تو یاد رکھیں کہ تربیت جو ہے یہ لمحہ بلمحہ کرنے کی چیز ہے۔ ہر لمحے میں انسان جو ہے وہ کچھ بن رہا ہوتا ہے، یا تو وہ دینداری سیکھ رہا ہوتا ہے یا دنیا داری سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہم سکھائیں گے وہ وہی سیکھے گا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے سب کچھ اپنا چھوڑا تھا تو اللہ نے وہ سب کچھ ان کو لوٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل لوگوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے۔ پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گھر میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو شر سے تنگ ہیں ہمارے، تو وہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایک جہاد ہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے شر سے دوسرے کو بچا کے رکھے، چاہے وہ زبان کا شر ہے، چاہے وہ ہمارے اخلاق کا شر ہے یا ہماری کسی بھی چیز کا شر ہے۔ بعض لوگ گھر میں رہتے ہیں لیکن بہت بد اخلاقی سے رہتے ہیں۔ بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ سارے گھر والے ان کے اخلاق سے تنگ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اخلاق سے تنگ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے نند بھابھی کا رشتہ ہے یا کوئی اور ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں بعض دفعہ کوئی شخص جو ہے وہ اس لمٹ کو برقرار نہیں رکھ پاتا کہ وہاں اخلاق سے رہنا چاہیے، اور یہ سب شیطان کی کاروائی ہوتی ہے۔ لہٰذا شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے اخلاق کو سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی بیٹا بھی مان گیا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اور باپ بھی مان گیا کہ ٹھیک ہے اللہ کے حکم کی پیروی کی جائے، جب ان دونوں نے سر تقسیم خم کر دی اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دی اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف، اس کی توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اب یہ جو کتنا خوبصورت انداز ہے یہ، اس کو اگر دیکھا جائے کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا سلیوٹ ہے، سلام ہے ان کو، بھائی جیسے آپ کہتے ہیں نا ایسی جرت، ایسی قربانی کون دیتا ہے؟ سلام ہے ایسے لوگوں کو جو نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے اتنے سچے ہوں بلکہ ان کی اولادیں بھی آگے ان کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے ساتھ اتنی سچی ہو جائیں، اور پھر رہتی دنیا کی نسل در نسل ایک قربانی جو ہے وہ رکھ دی گئی قیامت تک۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ اسی بچے نے جو قربانی کے لیے اپنی ہاں کی تھی اور اس کے باپ نے جو اتنی اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا کہ اپنی اولاد کو وہ قربان کر دے، یہ ہے اللہ کی قدردانی کہ آپ ایک چیز اس کے لیے کریں گے۔ اب اللہ نے حالانکہ جان لی نہیں اس کی، لیکن وہ صرف ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں اس موقع کے اوپر اور ان کے دل میں کیا گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ اندر باہر سے سچے لوگ تھے کہ ان کی نیتوں کو اللہ نے قبول کیا، ان کے اخلاص کو قبول کیا، ان کے عمل کو قبول کیا اور ان کی نسلوں تک کو اللہ نے قبول کر لیا۔ گویا ایک ماں باپ کا نیک ہونا نسلوں کو جو ہے وہ صالحین میں شامل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو
تو زمین میں بھی اچھی شہرت رکھ دی جاتی ہے، اور اگر آسمان میں وہ بری شہرت ہو تو زمین میں بھی بری شہرت رکھ دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ یا ربی۔ کہ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا والوں پر جو ہم کھلتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کوئی ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے، بھائی ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ لیکن آپ دیکھیں ہر ایک شہرت ہوتی ہے نا، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ چاہے واسطہ نہ بھی پڑے لیکن ایک امپریشن ہوتا ہے آپ کا فلاں شخص کے ساتھ کیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا ایک اسٹیٹس جو ہے وہ اوپر آسمان پہ بھی ہے کہ ہم پکارے جاتے ہوں گے کہ یہ فلاں والا، کون سا والا؟ اللہ محفوظ رکھے۔ ہماری جو غفلتیں ہیں اس میں ہم کیا پکارے جاتے ہوں گے؟ ہمارے جو ایک اللہ سے تعلق ہے، جو اتنی دوری کا تعلق ہے، کیا پکارے، کیا شہرت ہوتی ہوگی، کون سے والے ہیں یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنازے گزرے کہ کہا واجب ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں میں جاری کرتے رہتے ہیں۔ انسان کے اندر کی خیر اور شر، باہر نہیں، یہ جو ہم باہر سے نیک بن جاتے ہیں نا، یہ والی نہیں، جو اس کے انر ہوتا ہے اس کو فرشتے جو ہے وہ نشر کرتے ہیں لوگوں کے اندر، جس سے ایک زبانوں پہ بات جاری ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کچھ لوگوں کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ بس ایسے ہی ہے، خواہ مخواہ تعریف کرتے رہتے ہیں، حالانکہ بڑی تعریف لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی اچھا گمان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ایک بوجھ لگتا ہے کہ ایسے خواہ مخواہ لوگوں کو نا اپنے آگے پیچھے لگا رکھا ہے کہ تعریفیں کرتے رہو میری بس، حالانکہ ہے کوئی نہیں ایسا۔ اور کچھ ہوتے ہیں وہ اتنے ہمبل ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ تعریف کوئی کرے تو انہیں کو پسند نہیں آتا زیادہ کہ کوئی تعریف کرے، لیکن آپ کا دل بھرتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی بتائیں ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کس طرح کے یہ نیک لوگ ہیں۔ تو یہ ہے وہ کہ بعد کی نسلوں میں یہ جو رہ جانے والی باتیں ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، اور لیکن یہ ہمارے اندر کی جو روح ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ خبیث ہے یا ہماری روح نیک ہے، یہ اس کے پر فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت دیتا ہے۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے جمعے کے دن فوت ہونا، مدینے میں فوت ہونا، یعنی لوگ ایک دم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس کی کتنی اچھی موت ہو گئی ہے، کہ موت کے وقت یہ اس جگہ پہنچ گیا، یا اس کو یا اسی طرح پہلے کوئی شخص نمازی نہیں تھا، اچانک اس نے نمازیں پڑھنا آخری وقت میں شروع کر دی تھی۔ تو یہ ہے اللہ کی توفیق کہ بعض دفعہ اس کو بھلائی کا ارادہ اس وقت ملتا ہے جب اللہ نے اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے حال میں لے کے جاتے ہیں کہ وہ اچھے حال میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی زمین اور آسمان میں جو شہرت ہوتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق، اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ اسے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں کیا وہ سچ پر مبنی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیں بتا بھی رہا ہوتا ہے تم بڑا غصہ کرتی ہو، تم بڑی سست ہو، ہم کہتے ہیں ایسے ہی لوگ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ تو خواہ مخواہ، ہم اسے رد کر دیتے ہیں، جبکہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے شخص کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو، اپنے آپ کو بہتر کر لو۔ تو اس لیے جو کچھ ہم ہیں ہماری شہرت وہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، چاہے ہم لاکھ لوگوں سے اپنی تعریفیں کرتے رہیں، لیکن جو دلوں پہ راج کرے گا وہ ہوگا جو سچ ہوگا۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دے دی ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت عطا کی۔ اب برکت کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہے اور اس کی نسلوں تک اس کی برکت چلی جاتی ہے، یا وہ سیکھ جاتے ہیں یا وہ ماحول بن جاتا ہے۔ تو آپ کی ایک چھوٹی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر میں لوگوں کو اتنا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگ نماز پڑھ لو، سب یہ کرو، کوئی نہیں سنتا، کوئی ماحول پہ فرق نہیں پڑتا، فلاں شخص بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نیکی جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بعض دفعہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں اولاد کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اولاد اپنی زندگی میں مدن رہتی ہے، لگتا ہے ایک کان سے سن رہے ہیں نکال رہے ہیں، لیکن جب والدین چلے جاتے ہیں تو وہی کتنی بڑی نیکی کی طرف پلٹ آتے ہیں، کتنی زیادہ نیکی ان کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں پھر بعد میں وہ ماں کی ڈالی ہوئی جو ڈوز ہے نا وہ یاد آتی ہے، ہماری ماں یہ کہتی تھی، اب وہ پتہ چلتا ہے اپنی ماں کے وجہ سے کہے پہ وہ نیک بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہی کام کرنے لگتے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ تو اسے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ ضائع جا رہا ہے، وہ اندر ہی کہیں ہے، وہ وقت آئے گا تو وہ نکل آئے گا۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی تو محسن ہے، کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے، یعنی انہی کی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، آگے جا کے پھر ہر شخص جو ہے یا تو وہ محسن بنتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے وہ کوئی کم نیکی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ظلم کی طرف آ جاتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا
اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دے دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ جو بعد کی نسلوں میں ذکر خیر کا باقی رہنا ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو ساری باتیں بتائیں کہ وہ کس طرح رہتا ہے کہ جو آپ زندگی گزاریں گے اسی کے مطابق فرشتے القاء کر دیتے ہیں دوسروں پہ وہ بات۔ مثلا جیسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے لیے بھی نیکی کا باعث بنتے ہیں، جیسے آپ بڑے بڑے اسکالرز کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں، تو یہ ہم نے تو نہ جا کے ان کی نمازیں دیکھی ہیں کہ یہ کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم نے دیکھا کہ تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ہمارے دل میں ان کے لیے جو ایک احترام ہوتا ہے یا ان کے لیے جو ایک نیکی پر گواہی آتی ہے ہمارے دل میں کہ بڑے نیک لوگ ہیں، بھائی دیکھو یہ کیسے کام کر رہے ہیں، تو یہ نیک لوگ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو یہ ہے وہ چیز کہ ان کا جو اخلاق اور ان کا جو اعمال ہے، فرشتے اس پر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا وہ احترام ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو جو معاملہ ہمارا دین کے ساتھ ہوگا وہی لوگ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ اس کے احکامات کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے احکامات کی ہماری حفاظت کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو یعنی بتوں کو، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان اللہ کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اب یہ دیکھیں تمام جو انبیاء کرام ہیں یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، جس معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں، جس معاشرے میں کوئی نہیں مان رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو بچا لیا۔ گویا یہ جواز ہی ختم ہو گیا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر اسلام ہے ہی نہیں، جہاں پر سارے لوگ تو اس طرح کی زندگی کرپشن کی گزار رہے ہوتے ہیں، اب انسان کیا نیک بنے؟ تو اس ایک انسان کی ذمہ داری رہے گی پھر بھی کہ وہ نیک بنے، جیسے انبیاء علیہ السلام پورے معاشرے کی ٹکر لے کر پھر بھی نیک بنے رہے تھے، تقویٰ کی حفاظت کرتے رہے تھے، پھر بھی دوسروں کو بتاتے رہے تھے، یہ مان نہیں لیا تھا کہ یہ تو ہے ہی معاشرہ ایسا، ان کو کیا بتانا، یہ تو سارے ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہیں، چلو چھوڑو ہمیں کیا پر پڑی ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، یہ جو ہم نے جواز بنا لیا نا اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی کو چھوڑ دو، تو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے امر بن معروف کرنا، نہی عن منکر کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ کچھ آیا نا کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ دعائیں کرو اور پھر تمہاری دعائیں قبول نہ کی جاتی ہوں، نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ کیونکہ جو بنی اسرائیل کا ایک جرم ہے وہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو یہ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا تھا۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی تھی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس تہس کر کے رکھ دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس سے پتہ چلا کہ عبرت لینی چاہیے، اگر انسان کسی اور کی بات سنے تو یہ توبہ کرے اس بات پہ کہ کہیں ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا، یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ کر نکلا، پھر قراندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھا گیا، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم یعنی نازک حالت میں ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا اور وہ ایمان لائے، اور ہم نے اس وقت ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا تھا، یعنی جب تک زندگی تھی اور جب تک ان کی مہلت تھی کہ اس قوم میں رہے تو اس وقت تک وہ وہاں پر رہے تھے۔ اب یہاں بات ہے یونس علیہ السلام کی جو اپنی قوم میں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قوم نہیں مانتی ہے اور بہت عرصہ گزر چکا، چنانچہ وہ ناراض ہو کے ان کو چھوڑ کر وہاں سے جا رہے تھے، ابھی آ کے کشتی میں بیٹھے ہی تھے لیکن کشتی ڈولنے لگی، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو گناہگار ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ کشتی ایسے ہی نہیں ڈول رہی ہے، لہٰذا جو بھی گناہگار ہے وہ خود سے اتر جائے۔ جب کوئی بھی نہیں اترا تو انہوں نے کہا قرہ اندازی ڈالتے ہیں، قرہ نکالتے ہیں، قرے پہ 3 دفعہ نام حضرت یونس کا نکلا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو کشتی سے باہر پھینک دیا اور اللہ کے اذن سے مچھلی نے ان کو سلامت ہی نگل لیا۔
اب جب وہ وہاں پہنچ گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے یہ جو بات حرکت کی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ قوم کو چھوڑ کر آ گئے، یہ درست نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اللہ کے حضور میں توبہ کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، بے شک میں نے ہی ظلم کیا ہے۔ یہ جو اعتراف ہے اپنی اس مسٹیک کا، چاہے وہ چھوٹی تھی چاہے بڑی تھی، چاہے اس کا کوئی بھی جواز تھا، بیسیکلی یہ انسان کو مشکل سے نکالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، ہائی لائٹ کر لے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ گویا یہ تسبیح جو ہے یہ ہر مشکل سے نکلنے میں، دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے، ڈپریشن سے نکلنے، خوف سے نکلنے، رنج سے نکلنے، لوگوں کی باتوں کی تنگی سے نکلنے، کہ یہ تسبیح کرو تسبیح کرو تسبیح کرو۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنے پر لازم کر لینا چاہیے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا انسان نے کون سے گناہ کیے، لیکن کرتا رہے استغفار یہ والی کہ ہم ظالم ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ نجات کا یہ جو تسبیح ہے یہ نجات کا باعث بنتی ہے، مشکلات سے نکلنے، گھبراہٹ سے بچنے کا سبب بنتی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے سے ہی خوشحالی میں نیک عمل کر رکھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش کے وقت میں نیک عمل کی وجہ سے ان کو یاد رکھا اور ان کو نجات دے دی۔ اور کون ہے جس کو تسبیح یاد آ جاتی ہے ایسے موقع کے اوپر کہ مجھے اب یہ ٹینشن ہے یا مجھے بڑی پریشانی ہو گئی ہے، مجھے اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ ہم ہوتے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوچتے ہو جائیں بعض دفعہ آپ پریشانی میں سوچتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خوشحالیوں کے اندر تسبیح کی عادت نہیں ڈالی ہوئی ہوتی، اللہ کو پکارنے کی عادت نہیں ڈالی ہوتی، اس لیے اس وقت یاد ہی نہیں آتا کہ اس وقت مجھے یہ ذکر کر لینا چاہیے یا یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ذکر کرنے والوں کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں ذکر کرنے والوں کو ذکر کی جگہوں پر تلاش کرنے کے لیے سیر و سیاحت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصد اور ضرورت کو پہنچو، اور پھر وہ ان کو اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں، یعنی ان کے اوپر پورا گھیرا کر لیتے ہیں، یہاں سے وہاں تک تہ بتہ جو ہے وہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں کہ کہیں خیر کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس لیے خیر کی بات کو سننے کے لیے وقت بھی نکالنا چاہیے، چاہے آپ آن لائن سن رہے ہیں تو بھی آپ فرشتوں کے ساتھ، اور اگر آپ مجلس میں ہیں تو بھی اس کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہم اکیلے میں نماز بھی پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں یا کئی تسبیحات پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ فرشتوں کی قربت پانے کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کی قربت پانے کا ذریعہ ہے۔ کتنا اچھا منظر ہوگا کہ جب ہم ایسے نیکوں کے ساتھ ہوں تو، اور ہم اسی سے بھاگتے ہیں۔ اور پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، خوب سن رکھو۔ اور دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت بات سے کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کی نہیں کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ کون؟ یعنی جو فرشتے ہیں، وہ اتنے مقرب ہو کر بھی، اتنی عبادت کر کے بھی، ان کا جو مقام ہے اللہ کے یہاں جو ایک مخلوق ہونے کے ناطے، وہ وہی اس کو ہی پسند کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ بڑھ جائیں۔ ہم جیسے ہی کسی کو ہم عبادت گزار زیادہ دیکھتے ہیں، ہم فوراً شرک شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ، اس کو اوپر سے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو گستاخی کرنے لگتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ انسان ہے یا مخلوق ہے تو اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف بستہ خدمت کرتے ہیں اور ہم تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرشتوں کی جو اچھی صفات ہیں وہ ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں رغبت آئے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، اطاعت ہے، اس میں قربت پانے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو کہ عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے جب ان کے صحنوں میں آ اترے گا۔ کیا چیز؟
جیسے جب کوئی آفت ہوتی ہے، خدا نخواستہ کوئی زلزلہ ہوتا ہے، کوئی اور جیسے یہ ابھی جو طرح طرح کی جو بیماریاں اور طرح طرح کے جو مسائل بعض دفعہ آتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ان کو ہوش آئے گا جب وہ صحن میں اتر چکا ہوگا. یا خدا نخواستہ آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے کچھ جگہوں پہ جنگ چل رہی ہے، کہیں پر آپ دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ کے حالات کیا ہے، کچھ اور دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو عافیت کے دن ملے ہوئے ہیں، کیا یہ اس کے منتظر ہیں کہ یہ عافیت چھن جائے تب انہیں اس کی قدر آئے گی کہ اس وقت جو ہم ایک عافیت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اب کوئی پابندی نہیں ہے ہمیں اسلام پر عمل کرنے میں. تو یہ وہ واقعی ایسی نعمتیں بڑی بڑی کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اسلام کو سلامت رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، کہ یہ ان آفتوں کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے جس طرح سے آزمائش جب دین پر آتی ہے. اور اب جب ذرا سی کوئی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ایسی آفت آ رہی ہے تو کتنا دل دکھتا ہے، کتنا تکلیف ہوتی ہے. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو لوگ کرا بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورۃ الصاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد. قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آتی ہے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوا کرتا ہے. اب قرآن کی قسم بڑی بڑی، اب آپ آخری صورتیں دیکھیں کہ بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مان جاؤ، اس وقت کے آنے سے پہلے مان جاؤ. اور جو انکار کی روش ہے وہ اصل میں ضد اور تکبر ہے. کیونکہ کسی بھی شخص کو آپ دیکھیں کہ جو قرآن کو جھٹلاتا ہے یا دین کو جھٹلاتا ہے، اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ یا تو اس کے اپنے نفس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک بڑی چیز یا قابل چیز سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو سیکھنے کی، یا مجھے کوئی نہ بتایا کرے، ہم بھی مسلمان ہیں. یا اس کو ضد ہوتا ہے کہ مجھے اس شخص سے نہیں بات لینی، یہ کیوں بتا رہا ہے، میرے اپنے فرقہ والا کیوں نہیں بتا رہا، فلاں کیوں نہیں بتا رہا، ہم تو اپنے امام کی لیں گے، ہم تو اس کی نہیں سنیں گے. تو جو درست دین کی تلاش میں ہو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی اسے نصیحت کر دے اور قرآن یا حدیث سے کر دے. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا ہے. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے اور سخت جھوٹا ہے، کہ اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک الہ بنا ڈالا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی ہے. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات ہے کہ ہمارے درمیان بس ایک یہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا بھی مزہ چکھا نہیں ہے. کیا تیرے رب اور غالب عطا کرنے والے کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ دیکھیں. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد، میخوں والے فرعون، سمود، قوم لوط، ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. جتھے تو وہ تھے اصل میں. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری سزا کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حساب ہمیں جلدی سے دے دے. اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اور ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کی تسبیح کرتے تھے. پھر تسبیح کی بات آ رہی ہے، ہائی لائٹ کر لیں. کیا صفت اللہ کو پسند ہے؟ جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم ہر معاملے میں ہر کسی سے رجوع کرتے ہیں. کون کس سے سب سے زیادہ رجوع کرتا ہے؟ کیونکہ ایک کوئی آدمی ہوتا ہے نا، جب آپ کو پہلی خبر ملے، کوئی غم ملے، کوئی خوشی ملے، تو آپ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو بتاؤ. وہ کون ہے ہماری زندگی میں؟ کیا وہ اللہ کی ذات ہے؟ یہ نمبر 1 کرنے کی ضرورت ہے
کہ آپ کو کوئی غم آ گیا آپ اللہ کو پہلے بتا دیں، پھر کہیں اسباب تلاش کریں کہ اچھا پھر میں دیکھتی ہوں اب کسی اور کو کس کو کہا جا سکتا ہے، پھر اللہ جس کو سبب بنائے پھر وہاں اللہ آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں رجوع کرنا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ان کا ایک قتل ہو گیا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ کے آگے جو ہے وہ سچے بن رہے ہیں، اللہ کے آگے توبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ میں کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے حق میں کمی کر کے ہی اللہ ہی کی طرف پلٹنا جو ہے یہ اصل میں رجوع کرنا ہے۔ اور یہ ہمیں بار بار کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم بار بار ایسے معاملات سے گزرتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں کیا کریں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو صبح شام تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ گویا جو ذکر ہے اللہ کا اس میں اپنے دل کی توجہ رکھنی چاہیے۔ یعنی ہے کہ ہوتا ہے نا تسبیح پڑھ رہے ہیں، ساتھ ٹی وی چل رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن تسبیح بھی گھومے جا رہی ہے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اور اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں نا، بہت جلدی ڈیسیجن کر لیتے ہیں، لیکن ان کو اس پہ فخر بھی بہت ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو نا جو فیصلہ نہ کر پائے، تم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے ہو، ایک تو تمہیں فیصلہ کرنے میں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی ذاتی کسبی کوشش ہے کہ ان کے اندر یہ جو صلاحیتیں آ گئی ہیں کہ وہ بڑا ان کو بات سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر عقل سمجھ ہے تھوڑی سی، یا کسی کو کچھ آتا ہے، مثلا بزنس چلانا آتا ہے، یا کسی کو کچھ پڑھنا پڑھانا آتا ہے، کوئی اور عقل کسی کے اندر ہنر ہے، تو یہ اللہ کی طرف منسوب ہی کرنا چاہیے۔ پھر تمہیں کچھ خبر بھی پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں آ گئے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، نا انصافی نہ کیجیے گا، اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس صرف ایک ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی تھی۔ اب کتنا یہ سچی بات ہے کہ مل جل کر رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتی ہیں، لیکن مگر وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو بہت ہی کم، ریئر ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح میں اچھے ہوں۔ کیونکہ جو لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں یا کہیں سے بھی مل کر رہتے ہیں کسی رشتوں کے ساتھ، عموماً وہاں پر لڑائی یا شکایتیں ہی زیادہ رہتی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں اس وقت کہ جو اچھے سے رہتے ہیں اور لوگ وش کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ انہیں مل جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کچھ ہوں گے کہ وہ وش کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو، میں خود ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں اپنی اس میں کہ جن کے مطلب بہو جو ہے یہ وش کرتی ہیں، یا ان کے جو ایسے رشتے ہیں وہ وش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساس سسر ہی کے ساتھ رہنا ہے، ہم ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ گواہیاں کوئی پا سکتا ہے آج کے دور میں؟ آپ سوچیں ذرا۔ لیکن میں نے ان میں یہ صفت بھی دیکھی کہ ان خاتون میں کہ بڑا رشک آتا ہے ان کو دیکھ کے کہ ہر جگہ جہاں جاتی ہیں وہاں پہ ان کے رشتے جو ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ وہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے رہنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن اور آج تک میں نے ان کو کبھی غیبت نہیں کرتے دیکھا، حالانکہ مل جل کر رہنے والے لوگ اکثر جو ہے وہ کسی نہ کسی کی بات کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو بہت اچھی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ دراصل یہ اس کی آزمائش ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ گویا فوراً وہ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کیا ہوا؟ سجدے میں گر گیا، اللہ سے رجوع کر لیا۔ تو رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ ادھر غلطی ہوئی، ادھر فوراً رجوع کیا، اوہ سوری، استغفر اللہ یا ربی، یہ تو میں نے غلط کر دیا، میرا لہجہ صحیح نہیں تھا، میرا لفظ صحیح نہیں تھا، میں نے کسی کو یہ نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، اوہ ہو میں نے اسے کم دے دیا، زیادہ دینا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے رجوع کرنا، یعنی کہ جو آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی جو مستقل ایک کنورسیشن چل رہی ہو، لمحے لمحے کے اندر چل رہا ہو کہ کیا صحیح ہو گیا، کیا غلط ہو گیا۔ اسی طرح کوئی آپ کو توفیق اچانک سے خیال آیا کسی نیکی کا، اور آپ نے چلتے چلتے کسی کے ساتھ نیکی، شکر اللہ تیرا، آپ نے مجھے یہ توفیق دے دی، شکر ہے یہ بندہ سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا۔ یہ بھی رجوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی بتانا کہ آپ نے مجھے ایسا کرنے کی توفیق دی۔ ہم نے اسے کہا کہ داؤد علیہ السلام، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔
اب آپ دیکھیں کہ کسی جگہ حکومت کرنے کے لیے جو ایک انسٹرکشنز اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. کیونکہ جب انسان کو اختیار زیادہ مل جائے، اقتدار زیادہ مل جائے، جب اس کے پاس کھلا چوائس آ جائے، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی مرضیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ چیزیں سرکشی بن جاتی ہیں. تو اسی نے کہا گیا کہ جو ایسا کرے گا وہ یوم الحساب کو بھول گیا ہے. عموماً جو لوگ اقتدار پاتے ہیں، اختیار پاتے ہیں، اور اس کی حرص ان کے اندر ہوتی ہے یا اس کا بہت شوق رکھتے ہیں، وہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ یوم الحساب سے بالکل فارغ ہے، کیونکہ جو جس عہدے پہ رکھا گیا اس کا کڑا حساب بھی پھر اسی طرح سے ہوگا. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول تو نہیں پیدا کر دیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ تو ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیں کہ اس پر آیات پہ غور کیا جائے، اور عقل اور فکر کیا ہوگی؟ آخرت سے بچنا فکر ہوگی. اور عقل کیا ہوگی؟ کہ یہاں کی خواہشات کے اندر بھیر میں نہیں آ جانا، وقتی دنیا کے اندر نہیں مگن ہو جانا. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا. کیا اللہ تعالیٰ تعریف کتنی عمدگی سے کرتے ہیں. نعم العبد تھا، بہت اچھا بندہ تھا. کیوں؟ انہ اواب. پھر وہی بات کہ وہ اس لیے اچھا تھا کیونکہ وہ اللہ سے بہت زیادہ رجوع رکھنے والا تھا. قابل ذکر ہے وہ موقع جبکہ شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدائے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. ہائی لائٹ کر لے کہ جو مال کی محبت ہے اس کی بھی نیت درست ہونی چاہیے. یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمیں نیکیاں کرنے میں آگے کرنے کا ذریعہ بنے. اس لیے نہیں کہ ہم اپنے ایک کے 4 پلاٹ بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دے لیکن ساتھ عقل بھی دے، ساتھ استعمال کرنے کی توفیق دے نیکیوں کے اندر. جہاں تک کہ جب گھوڑے وہ نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لے کر آؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا. اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. بے شک تو ہی اصل دینے والا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطے خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں ہے. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. یہ ہر ایک کے آخر میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہے تقرب پانے والے کام اور یہ ہے بہتر انجام کرنے والے، کہ جو انبیاء علیہ السلام کو اتنا اختیار ملا، اتنا بڑا اختیار ملا کہ اور پھر یہ بھی ملا کہ کوئی حساب نہیں ہوگا آپ کا. آج اگر ہمیں اناؤنس ہو جائے کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہوگا آپ کا، آپ جیسے چاہے جئیں، جیسے چاہے رہیں، جیسے چاہے خرچ کریں، جو مرضی کمائیں، جہاں سے مرضی کمائیں، کیا ہوگا؟ اس دنیا کا حال کیا ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ اور اس میں ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم پھر بھی نیکی پر رہنے کا فیصلہ کریں گے، یا ہم کہیں گے او چلو شکر ہے کھلی چھٹی ہو گئی، اب تو حلال کرو حرام کرو، اب تو جو مرضی کرو بس ٹھیک ہے؟ کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا ہمارا حال؟ کیونکہ آزاد تو ابھی بھی ہم ہیں بظاہر دیکھنے میں، تو ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ مومن آزاد ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ جب کوئی اختیار مل بھی جائے تو اس سے پھر بھی اللہ کا شکر گزار رہنا اور پھر بھی اپنے آپ کو پابند رکھنا شریعت کا. تو یہی امتحان ہے. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دے دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دے دیے، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. اور ہم نے اسے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے لو اور اسے مار دو اور اپنی قسم کو نہ توڑو. ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. تو اسی لیے اب یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایوب علیہ السلام کا، جن کے پاس بہت دولت تھی، بہت ان کے پاس اچھا مال تھا، اور لوگوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ عبادت گزار بھی بہت زیادہ ہیں، تو لوگوں نے جیسے ایک عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک پہ کامنٹ کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اتنی نعمتیں، یہ عبادت نہیں کریں گے، یہ اللہ کے شکر گزار نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تھا ان کو آزمائش میں ڈالا، اور یہ بہت سال تک، تقریباً 18 سال تک یہ شدید بیمار رہے، اور اتنا بیمار رہے کہ تنگ آ کے ان کے اپنے گھر والے بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کی آزمائش کا پورا ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو، جب انہوں نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پانی نکالا زمین سے، جس کو پینے اور نہانے کے بعد یہ درست ہو گئے، اور پھر ان کو وہ سب کچھ لوٹا دیا جو ان سے لے لیا گیا تھا۔ تو اس میں کیا ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر وقتی طور پر کسی کو آزمائش میں ڈال بھی دے، آخر کار اس کی جو نیکی ہے یا اس کا جو صبر ہے یا اس کا جو وقت گزرا ہوتا ہے اس کو کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ کیونکہ ہم نے اسے بڑا صابر پایا، بہترین بندہ پایا، کیونکہ وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ چاہے بیماری تھی، اب آپ دیکھیں کہ بیماری میں ہائے ہائے نہیں بچارے، بیماری میں کسی کو بلیم نہیں دے رہے، اپنے گھر والوں کو بلیم نہیں دے رہے کہ کوئی میری ٹیک کیئر نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شیطان نے جو ہے وہ بیماری اور تھکن میں ڈال دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، بس ان کو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور ہمارے بندو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب کا بھی ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ تھی دار آخرت کی یاد۔ ہائی لائٹ کر لیں، برگزیدہ کرنے میں کیوں ان کا کیا تھا، زیادہ صفت کیا تھی کہ آخرت کی یاد میں جیتے تھے۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہے، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کرو کہ یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، جب ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، ان میں وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہ سنو کہ یہ متقین لوگوں کے لیے ہے، اور ان کا بہترین ٹھکانہ ہے جن میں دروازے کھلے ہوں گے ان جنتوں کے جو ان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، بغیر کسی آزمائش، بغیر کسی بیماری، بغیر کسی تکلیف کے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو اپنی عبادت کے ذریعے سے اور اپنی نیکی کے ذریعے سے عطا فرمائے۔ اب یہ تو ہے متقین کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے۔ اب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھ کے بتا دی جاتی ہیں کہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں، ویسے اعمال شروع کر دیں۔ اور ایک وہ ہے جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے۔ یہ ہے ان کے لیے پس و مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، اور یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچنے کا بندوبست کیا ہے، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھا کرتے تھے؟ ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے کہ اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھی جو رہتے تھے، جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، کن کا مذاق اڑاتے تھے؟ جو دین پر عمل کرتے تھے، جو حرام کا رواج ہونے کے باوجود حلال پر گزارا کر کے کم میں گزارا کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو تمام لوگ جس راستے پہ چلتے تھے اس کے مخالفت کیا کرتے تھے کیونکہ وہ دین پر جمنا چاہتے تھے، تو وہ کہیں گے آج تو وہ ہیں ہی نہیں جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کریں، اس کو کسی کاؤنٹنگ میں نہ لائے، کیونکہ ہر بات سننے والی نہیں ہوتی، اور انسان یہ دیکھے کہ کہنے والا کون ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہی ہے جو رکھتا ہے، سب پر غالب ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں تھی جب ملا العالی میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب سب نے اطاعت کی، لیکن ایک جو تھا اس نے، شیطان نے کیا کیا؟ صرف اپنے گھمنڈ کی وجہ سے انکار کرنے والا میں، گویا یہ جو اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو چیز سمجھنا بھی چھوٹا جرم نہیں ہے،
کیونکہ آپ سوچیں ایک اتنی سی بات نے کہاں سے کہاں اس کی منزل کھوٹی کر دی کہ کہاں بیٹھتا تھا فرشتوں میں اور کہاں اب ہے جہنم کے اندر، اور صرف اپنا بوجھ نہیں، جن جن کو بہکاتا ہے اس کا بوجھ بھی لیے ہوئے ہے۔ اور اپنی بڑائی کا گھمنڈ اس نے کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانی ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اب یہ خود ہی فیصلہ کر لیا کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے انسان کے دماغ کا خناس کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی جواز بنا لیتا ہے کہ اس لیے میں زیادہ بہتر ہوں۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دے جب یہ سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کی جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ گویا کہ جس کی جو پیروی کرتا ہے شیطان کی تو جو اس کا انجام ہے وہی ان کا بھی ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا، کیونکہ گزرتا ہوا وقت انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اسے روک سکے۔ اس لیے ہر طرح کا وقت گزر جائے گا، تبدیلی آتی رہے گی، لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ ہمارا انجام کیا ہوا اور ہم نے اس وقت میں کس طرح سے گزارا۔ لہٰذا یہ ایک نصیحت ہے قرآن فار آل، ہر ایک کے لیے، کہ جو جیسا ہے وہ اس کو پہنچا دیا جائے۔ اب جس چاہے ہم تو ابھی مسلمانوں تک بھی نہیں پہنچ پائے کہ ان کو صحیح بات بتائیں، اور مسلمانوں کو زوم یہ ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ ایک وہ چیز بھی انسان کو روکتی ہے، اور یہ بھی تکبر میں ہی آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ اسے عقل کل ہے یا علم کل اس کے پاس آ چکا ہے کیونکہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، ان کو یہ باتیں سمجھاتے سکھاتے مینرز بتایا کرتے تھے، تب جا کے ان کے اندر وہ اخلاق اور وہ کردار آیا کہ وہ رضی اللہ بنے تھے۔ لہٰذا مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ سورۃ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت سے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کروا دیں، تو اللہ یقیناً ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ واضح بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کتاب دانائی سے بھرپور ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو خالص اس کے لیے کر کے، کیونکہ یہ دین اللہ کا حق ہے۔ اس کی تشریح میں یہ حدیث آتی ہے کہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، کیا اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس سے پوچھا اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت کر لیں
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اسی کے لیے نہ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت کی کہ دین اللہ کا حق ہے اور صرف اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے. یعنی آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ لوگ ذرا مجھے ماننے میں کتنا سخی ہوں، یا اسی طرح لوگ مجھے کل ووٹ دے دیں ذرا ہم ان کے کام آ جائیں گے تو چلو اچھا ہے صدقہ بھی ہو جائے گا اور دونوں کام ہو جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اسی کے لیے زیبا ہے. اسی طرح کفار مکہ کہتے تھے، اور بالعموماً دنیا بھر کے مشرکین بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت ان کو خالق سمجھتے ہوئے نہیں کرتے ہیں، بلکہ خالق تو ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اصل معبود اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ کیونکہ بہت اونچی ہے جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم ان بزرگ ہستیوں کو، ان اولیاء کرام کو ذریعہ بناتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں اور التجائیں اللہ تک پہنچا دیں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اسی لیے اس کو شرک کیوں نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا ہے. تو اسی کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. تو یہ کہاں سے یہ کانسیپٹ آ گیا کہ جیسے کہ پھر ہم مثال بھی یہ دیتے ہیں کہ جو ایک عجیب سی مثال ہے کہ جیسے دنیا میں کسی بڑے آدمی تک جانے کے لیے آپ کو سیکٹری سے گزرنا پڑتا ہے، پی اے سے گزرنا پڑتا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جائے انسان؟ اس لیے ہم اولیاء اللہ کا سہارا لیتے ہیں. تو دنیا کی مثال اس لیے دینا درست نہیں ہے کیونکہ دنیا کے انسان تو کمزور ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی میرے کام نبیڑنے کے لیے بیچ میں جو ہے وہ وسیلے بن جائیں، چلو ایک پی این رکھ لیتا ہوں کیونکہ میں سب کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ایک وقت میں ساری مخلوق پر نظر رکھے ہوئے ہے. اور جبکہ اللہ نے خود یہ بات کہہ دی کہ مجھ سے آپ مانگیں، براہ راست مانگیں، میں آپ کی بات سنتا ہوں، براہ راست مجھ سے آپ رابطہ کریں، چاہے وہ گناہ کیا ہے تو استغفار کر لیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہہ دیا تو پھر کسی وسیلے کی ضرورت رہ ہی نہیں جاتی ہے، الا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنانے کی اجازت دی ہو. جیسے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے، آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، آپ دعا کریں اس کے بعد، اور آپ اس کے بعد آپ کی دعا جو ہوگی وہ زیادہ قربت کا ذریعہ ہوگی. اور نیکیاں بھی دعاؤں کو قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، اور وہ اللہ ہے، اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقرر وقت تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو کہ وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا ہے. اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے ہیں. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. اور یہی اللہ جس کے کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی اتنا کوئی پروٹوکول ہو کسی کا، اور کوئی اتنی قربت کی اجازت بھی دے دے اپنے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ہو اور آپ کو اتنی قربت مل جائے تو آپ کے کیا، آپ سمجھیں گے کہ آپ سے لکی کوئی نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی قدرتوں کے بعد کہتے ہیں یہ ہے تمہارا رب، تمہارا اپنا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معرفت عطا کرے اپنی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ واقعی جو اللہ کا حق ہے وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ دیکھیں ہم کتنا انجوائے کریں اللہ تعالیٰ کی اس ساتھ کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو کتنے لکی تھے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور وہ لوگ ساتھ ہوتے تھے، تو کتنا ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا، کتنا ان کو نصیحت ہوتی تھی، اور کتنا وہ مضبوط رہتے تھے جم کے. اسی طرح جو ہر وقت اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین کر لیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے جو بھی میں کرتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ جو کانسیپٹ جتنا کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے آپ کے ساتھ، اتنا زیادہ آپ کے اندر ایک ایمان کی قوت آنا شروع ہو جاتی ہے اور محبت ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ہم بہت دور سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ آسمانوں میں کہیں ہے، اسے کیا پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارا پرابلم نہیں حل ہوتا. تو اللہ سے اس کی معرفت بھی مانگنی چاہیے. اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. ہاتھ پکڑ کے نہیں روکے گا کسی کو کہ آپ کفر نہ کریں، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ روکتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے پسند نہیں ہے. اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آخر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ اس سے پوچھو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اس شخص کی روش بہتر ہے جو فرما بردار ہو کر رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر پھر بھی ڈرتا رہتا ہے۔ کیوں ڈرتا رہتا ہے؟ کیونکہ جس کو آخرت کا یقین آ جاتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دوزخ اسی طرح سے ہوگی، قبر میں مجھے تنہا رہنا پڑے گا، وہاں کی سختیاں ہوں گی، پھر حساب کتاب کی سختیاں ہوں گی، پھر صراط کی سختیاں ہوں گی۔ جتنا یہ بلیف زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے تو انسان کو اپنے اعمال بہت تھوڑے لگتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ مجھ سے جو کمی ہو گئی، بیشی ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ وہی پکڑ میں آ جائے، وہی چیز جو ہے وہ میرے لیے بہانہ بن جائے۔ جیسے آپ دیکھیں جو قابل ذرا بچے ہوتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں اور ان کی ایک ہوتے ہے ریپو بنی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹاپرز رہتے ہیں، ان کی ٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ میں فیل نہ ہو جاؤں، ان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ میری بورڈ میں پوزیشن نہ آئے۔ عام بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ فیل نہ ہو جائیں۔ کچھ کی ہوتی ہے بس پاس ہو جائیں، کچھ کی ہوتی ہے نہیں میری بورڈ میں کہیں ایسا نہ ہو گئے۔ یہ نہیں ڈرتے کہ بورڈ میں سے آؤٹ نہ ہو جائیں، یہ کہتے ہیں بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن نہ آ جائے، پہلے درجے سے نہ نیچے آ جائیں۔ تو یہ جو انسان کے خوف ہے نا، یہ والے، وہ جتنا اوپر جاتا جاتا ہے نا، اس کے خوف بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس درجے سے نیچے آ جاؤں۔ تو اسی طرح سے جو نیکوکار ہیں ان کا خوف بھی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت میں داخل کر چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہم اس سے نکالے جائیں۔ اور نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے گا۔ کیونکہ اگر لگتا ہے آپ کو کہ ایک جگہ پہ آپ نیکیاں نہیں کر سکتے، اس ماحول کے اندر نہیں کر سکتے، کسی ملک میں نہیں کر سکتے، تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تو اس کو لیکن اپنے ایمان پہ سودا نہ کیا جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہجرتیں کی، جب مکہ جو کہ ان کی اپنی سرزمین تھی، آباء و اجداد کی سرزمین تھی، اپنے گھر بار تھے، تجارتیں تھی، لیکن ایمان کو ترجیح دی تو اسے چھوڑ دیا اور ہجرت کر گئے۔ پھر اللہ نے ان کو لوٹایا تو اس طرح لوٹایا کہ اپنے گھر بار بھی واپس مل گئے، وہ سب کچھ بھی مل گیا اور فتح یاب بھی ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ ہائی لائٹ کر لیں، بار بار ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ اخلاص اخلاص اخلاص، کہ دین کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادات کو لوگوں پہ شو آف کرنے کے بجائے، لوگوں کو بتانے کے بجائے کہ ہم کتنے نیک ہیں اور ہم نے کتنے نفل پڑھے اور ہم کتنی راتیں جاگتے ہیں اور ہم نے لیلۃ القدر میں کتنی عبادت کی ہے، اس کو صرف اللہ کا اور اپنا معاملہ رکھیں، اسے خالص اس کے لیے کریں۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو کہ اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے۔ ہائی لائٹ، اصل دیوالیہ، خسارہ، نقصان جو ہے وہ کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں ڈالنا، کیونکہ نہ خود دین سیکھا نہ ان کو سکھایا۔ خوب سن رکھو کہ یہی کھلا دیوالیہ ہے، خسارہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، اور وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند لوگ ہیں۔ اب دانش مند بننے کے لیے کیا ہوگا، کیا علامات ہیں اس کی، کیسے پتہ چلے گا کہ کون عقل مند آدمی ہے؟ وہ جو اللہ کی بات کو غور سے سنتا ہے، جو اس کا بہترین پہلو ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی بات سنتا ہے اور آگے سے حجتیں کرتا ہے، اچھا پھر ایسے ہے تو پھر ایسے کیسے ہوگا، اچھا پھر یوں کیسے۔ ایک ہے جو سنتا ہے اور کہتا ہے ہاں بالکل صحیح کہا ہے بھئی، آج سے تو میں بالکل ایسے ہی کروں گا، یعنی جو اس کی بیسٹ پرفارمنس ہو سکتی ہے وہ اس طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟
البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو پھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی طرح انسان کی زندگی جو ہے، پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر لشپش ہوتی ہے، پھر وہی سوکھی بالکل انسان جو ہے بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے اور ساری رونقیں جو ہیں چلی جاتی ہیں۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ یعنی ایک وہ شخص ہے جس نے کتاب پڑھی اور اس کے اوپر عمل کر رہا ہے اور اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک ہے جس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، قرآن وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی 3 پارے ستارے، وہ کبھی ایک سپارہ ایک دن میں پڑھ لینا، کبھی 3 پارے پڑھ لینا اور بتانا ہم تو اتنے قرآن ختم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس بات سے کوئی سبق ہی نہیں لیتا۔ تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جب نصیحت کرتے ہیں تو دل اور سخت کس طرح ہو جاتے ہیں؟ جب انسان جان بوجھ کر عمل نہ کرے، جس بات کا پتہ چل جائے پھر عمل نہ کرے تو پھر اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جیسے جیسے انسان مانتا چلا جاتا ہے تو دل کی نرمی آتی ہے، دل میں کیپیسٹی آتی ہے، دل جو ہے وہ کھلتا ہے اسلام کے لیے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ہم سب بھی دیکھیں کہ کیا آیات کو سننے کے بعد ہمارا یہی حال ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جسم اور ان کے دل نرم پڑ جائیں اور اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جائیں، اپنا ایکشن بدل لیں، استغفار منہ سے نکلنے لگے کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ ایسا تھا؟ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ کیفیت ملنا کتنا بڑا انعام ہے کہ انسان کے آنسو گر رہے ہوں جس وقت قرآن پڑھا جائے، انسان کے اندر واقعی ایک ندامت آ جائے جب وہ اپنے گناہوں کا ذکر کرے۔ وہ تو یہ ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دینا چاہے اس پر کوئی ہادی نہیں ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا نبی بھی آ جائے نا تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کیا اس معاشرے کے سب لوگوں کو ہدایت مل گئی تھی؟ ایک ہی مجلس میں بیٹھنے والے جو تھے ابو جہل اور ابو بکر تھے، ایک کا انجام کیا تھا اور دوسرے کا انجام کیا تھا؟ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلائے جا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جسے ان کا خیال بھی نہیں جاتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچ جائیں۔ اب سارا مقصود یہ ہے اس قرآن میں بتانے کا کہ انسان برے انجام سے بچ جائے۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا اب کیا ہے، اب یہ بھی کرو، دین میں یہ بھی کرو، جی اس لیے کر لو تاکہ انسان بچ جائے برے انجام سے، اس لیے اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کجخلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ تو کہاں پیش کرو گے؟ کیونکہ جو چیز بھی ہوگی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اسی کے مطابق معاملہ ہوگا۔ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ تو اے نبی، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی، اور آخرکار قیامت کے روز سب کے مقدمے پیش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ اس کے ذمے 1 دینار اور 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے تو نیکیاں نکل جائیں گی کہ اب آپ اس کا حق ادا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو ان کا بھی آپس میں بدلہ چکایا جائے گا۔ تو کہاں یہ کہ بڑے بڑے حساب کتاب، لوگوں کے اوپر ظلم ہونا، کسی کی جائیداد لے لینا، کسی کے باطل مال کھانا، اسی طرح سے لوگوں کے حقوق میں کمی بیشی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی عزت لے لینا، تو کتنے بڑے بڑے جو حساب ہیں جو ایک دوسرے کے ذمے بنتے ہیں۔ تو اس لیے آج ادا کر لیں جو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ کل جو کچھ بھی کھلے گا وہ اس میں سے اپنی نیکیوں میں سے پے کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ جو ہم نے اللہ کے حق میں یا اس کے بندوں کے حق میں جو بھی کمی کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حسن اخلاق عطا کرے کہ ہم ان کے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور میں تجھ سے ان تمام گناہوں کے بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔